بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹری لیڈر تھے، وہ اپنے چیمبر میں صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے، اور اسی دن شام کو باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے ووٹنگ ہونا تھی. تو جب انہوں نے گفتگو کر لی تو میں ان کے پاس رک گیا ایک منٹ کے لیے. تو میں نے کہا کہ باقیوں کی تو سمجھ آتی تھی لیکن آپ کو جو ہے نا اسٹینڈ لینا چاہیے. تو انہوں نے اپنے وہ معصومانہ انداز میں کہا میں کیا کر سکتا تھا، میرے ووٹ نہ دینے سے کیا ہوتا. تو میں نے پتہ نہیں انگریزی کا جملہ کیسے مجھ سے نکل گیا، تو میں نے کہا ون شوڈ اسٹینڈ آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری. تو آپ جو ہے نا وہ تاریخ کے درست سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو یہی آپ کے لیے کافی ہوتا ہے. I would say, let me begin with this, that when truth is silenced, actually, democracy begins to lose its voice. جو سچ بولے اس کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے. 150 سے زائد صحافی ہیں جو پاکستان میں قتل کیے جا چکے ہیں، جو مارے جا چکے ہیں، اور اس میں سب سے خطرناک ترین بلوچستان ہے. اور یہ فیکٹ اینڈ فگر ہیں پی پی ایف پاکستان پریس فاؤنڈیشن کے اور رپورٹر وداؤٹ بارڈر، یہ اس کے فیکٹ اینڈ فگرز ہیں کہ 150 سے زائد صحافی جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں. جو صحافی ہیں وہ کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا سارا فوکس معاشرے کے ساتھ ہوتا ہے، سوسائٹی کو دیکھتا ہے. اور صحافی اور جمہوریت کا وہی تعلق ہے جو مچھلی کا اور پانی کا ہوتا ہے. خود وہ آئین کو نہیں مانتے، ہمارے لیے قانون بنا رہے، بلکہ صحافیوں کہہ رہے ہیں آپ کا ضابطۂ اخلاق ہونا چاہیے. سارا دن پالیٹکس، پرسنالٹی اورینٹڈ پالیٹکس، شخصیت پرستی، اس سے باہر کیا ہو رہا ہے پاکستان میں پچھلے کئی سالوں سے. اور ہم کیڑے مکوڑے ہیں جو پھلتے اور باہر نکلتے ہیں جب جمہوریت آتی ہے. جب آپ ایسا ماحول کر دیں گے جہاں سیاست دانوں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ سر ٹھیک ہے انٹیریئر بھی تواڈی، فورن افیئرز بھی تواڈا، اکانمی بھی تواڈی، تے تسی کی کر رہے ہو؟ تسی کی سڑکاں بنانے واسطے آئے سی یا ٹوٹی لگان واسطے آئے سی؟ تسی کی کرن آئے سی؟ اگر تسی یہ فیصلہ کر لیتا ہے سیاستدانوں نے تو پھر ساڈے بار کیوں ویکھ دے ہو کہ اسی سچ بولیں گے؟ پھر تو تسی اپنے سے کمزور نو کہہ رہے چل مار انہوں گنڈے نو، خود تو اتنے بڑے ہو. یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو فائنلی فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس ملک کے اندر آپ نے کیا سسٹم لانا ہے. آپ آرمڈ فورسز کے بارے میں نہیں کر سکتے، آپ سیکیورٹی کے بارے میں نہیں کر سکتے. تو کیا یہ ہمارے ملک کا سچ نہیں ہے کہ جوڈیشری اینڈ دی آرمی ہیو بین ایٹ دا ہارٹ آف ایوری پولیٹیکل چینج ان دس کنٹری؟ ہیز بے نظیر ناٹ سیڈ اٹ؟ ہیز ذوالفقار علی بھٹو ناٹ سیڈ اٹ؟ ہیز میاں نواز شریف ناٹ سیڈ اٹ؟ ہیز شہباز شریف ناٹ سیڈ اٹ؟ ہیز دا ملٹری ناٹ اپولوجائز فار بینگ ان پاور؟ تو پھر آپ کیوں آرٹیکل 19 کو کنڈیشنل کریں؟ میں تو اس کو نہیں سمجھتی کہ یہ فری ایکسپریشن میرے لیے گارنٹی کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ انفورس ڈس اپیئرنسز کافی ہو رہی ہیں جرنلسٹ کی، غائب ہو جاتے ہیں جرنلسٹ، اور کچھ کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر کچھ دن بعد وہ یا کسی تھانے میں یا آپ جو ہے ایف آئی اے یا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے دفتر میں پائے جاتے ہیں. وہ پھر کہتے ہیں کہ وہ ان پہ تو یہ ایف آئی آر ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ 3 دن وہ صحافی کہاں پہ تھا. اور پھر ہم نے دیکھا ہے آن لائن کیمپینگ جاری ہوتے ہیں جرنلسٹ کے خلاف، اور اس کے علاوہ ہراسمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، فیملیز کو تھریٹن کیا جاتا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ فائنینشیل ٹیکٹکس بھی استعمال ہو رہے ہیں میڈیا ہاؤسز پر.
کہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس اینکر کو رکھیں گے اور یہ اس طرح کے ٹف سوال پوچھیں گے، اور ٹف سوال کیا ہوتا ہے جو ان کی مین جاب ہوتی ہے، تو پھر آپ کے ایڈز بند کیے جائیں گے۔ تو کافی میڈیا ہاؤسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی ان کے ایڈز بند کر دیے گئے ہیں حکومت کی طرف سے، جو بھی حکومت کی ایک فارم آف سینسرشپ ہے کہ اگر آپ کا فائنینشیل ایگزسٹنس ہی تھریٹن ہو جاتی ہے تو میڈیا ہاؤس سروائیو نہیں کر سکتا۔ تو میں آتا ہوں تھوڑا پیکا کی طرف، آپ نے جو سوال کیا تھا، پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 میں پاس ہوا، اور اس میں ہم نے کافی آواز اٹھائی کہ اس کا جو ہے غلط طور پہ استعمال ہوگا۔ ہم نے PMLN کو کہا کہ آپ کے خلاف بھی اس کا استعمال ہوا تھا، انہوں نے نہیں مانا، لیکن پھر 2017 میں ہی پھر PMLN کے خلاف ہم نے دیکھا کہ پیکا کا استعمال شروع ہو گیا، اور جو بھی حکومت میں آیا انہوں نے اپوزیشن کے خلاف اس کا استعمال کیا۔ اور پھر ہم نے دیکھا پچھلے سال 2025 میں جنوری میں 31 جنوری پچھلے سال پیکا کی ترمیم پاس ہوئی بل، تو اس ترمیم میں جو ہے اس قانون کو بدتر کر دیا گیا۔ اس میں کیا مختلف چینجز تھیں، تو ایک سب سے بڑا جو چینج آیا اس میں یہ ہے کہ ابھی کمپلیننٹ کوئی بھی تھرڈ پارٹی ہو سکتی ہے۔ پہلے اگر آپ کے بارے میں کسی نے بات کی ہے تو صرف جو اگریوڈ پارٹی ہے وہ جا کے کمپلیننٹ بن سکتا ہے، ابھی تھرڈ پارٹی، اور وہ اسے انسان ہونا کی ضرورت نہیں، وہ کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ کیسز جو جرنلسٹ کے خلاف آ رہے ہیں وہ اسٹیٹ کی طرف سے آئے ہیں، اور اسٹیٹ جو ہے خود ایک کمپلیننٹ بن جاتا ہے کسی صحافی کے خلاف یا کسی بھی شہری کے خلاف ان کی سوشل میڈیا ایکٹیویٹی کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے سیکشن 26A جو ہے ڈال دیا پیکا کے قانون میں، جو فیک یا فالس انفارمیشن سے ریلیٹڈ ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کوئی فیک یا فالس انفارمیشن شیئر کرتے ہیں تو آپ کو 3 سال تک جیل ہو سکتی ہے۔ اور یہ ایک میری نظر میں سب سے ڈینجرس سیکشن ہے جو سب سے زیادہ صحافیوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ اس میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ کون ڈیفائن کرے گا کہ فیک یا فالس انفارمیشن کیا ہوتی ہے۔ اس میں کوئی یہ نہیں بتایا گیا کہ فیک یا فالس انفارمیشن کیا ہے، کون ڈٹرمن کرے گا، اور جو ٹروتھ ہے اس کا آربیٹر کون ہوگا۔ تو اسی اس میں اسٹریٹجی کے تحت بہت زیادہ جرنلسٹ کی اگر خبر کسی کو پسند نہیں آتی تو ان کو پھر فیک یا فالس انفارمیشن کا پرچہ کر کے اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ کرمنل ڈیفیمیشن کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو وہ سیکشن 20 ہے پیکا کا۔ تو اس میں یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے کسی کی ڈگنیٹی کے خلاف جو ہے بات کی ہے، تو اگر کوئی پبلک آفیشیل بھی ہو ان کے بارے میں آپ رپورٹ لکھتے ہیں تو اس پہ سیکشن 20 کا وہ لگا دیا جاتا ہے، یا کوئی انسٹیٹیوشن یا ادارہ اگر ناراض ہو کوریج پہ تو اس پہ بھی یہ لگ جاتا ہے۔ تو آپ نے بات کی کہ دنیا بھر میں کس طرح اس میں وہ ہو رہا ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کرمنل ڈیفیمیشن جو ہے بہت زیادہ ممالک میں ڈی کرمنلائز ہو چکا ہے۔ تو مثال کے طور پہ برطانیہ میں، سری لنکا میں ڈیفیمیشن ایک کرمنل اوفینس نہیں ہے، ایک سول اوفینس ہے، لیکن پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفیمیشن کے 3 مختلف قوانین ہیں۔ ایک تو آپ کا جو پاکستان پینل کوڈ ہے اس کے تحت سیکشن میرے خیال سے 500 501 ہیں جو ڈیفیمیشن سے ریلیٹڈ ہیں، تو اس میں آپ کو جیل کی جا سکتی ہے۔ پھر پیکا کا سیکشن 20 جو ہے ایک اور کرمنل اوفینس ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا سول آرڈیننس بھی ہے ڈیفیمیشن کا۔ تو آپ جو ہے کسی پہ اگر پرچہ کرنا چاہیں ڈیفیمیشن پہ تو 3 مختلف پرچے آپ ایک وقت میں بھی کر سکتے ہیں 3 قوانین کے تحت، اور جس پر یہ کیا جائے گا ان کو پھر تینوں عدالتوں میں جا کے اپنی انوسنس جو ہے پلیڈ کرنی ہوگی۔ تو اس میں آبویسلی ہم دیکھتے ہیں کہ کافی زیادہ ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے ایک ڈاکیومنٹ شیئر کیا، اس میں دیکھ رہا تھا تقریباً 41 جرنلسٹ پہ پیکا کے کیسز پچھلے ہی 1-2 سال میں ہوئے ہیں۔ تو آبویسلی بہت کنسرننگ بات ہے کیونکہ اسٹیٹ جو ہے ایک آربیٹر آف ٹروتھ بن رہا ہے، اور وہ ڈٹرمن کر رہا ہے کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ اور آبویسلی ایک جمہوری معاشرے میں جہاں پہ آرٹیکل 19 کے تحت آپ کو اظہار رائے کی آزادی دی گئی ہے، اور آرٹیکل 19 میں ہی صحافتی آزادی یعنی کہ پریس فریڈم کا بھی مینشن کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 19A جو 2010 میں 18ویں ترمیم کے بعد آیا، وہ آپ کو رائٹ ٹو ایکسیس ٹو انفارمیشن بھی دیتا ہے، اور اس میں بھی پریس کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ تو ان سارے حقوق کو جو ہے میری نظر میں ٹرامپل کیا جا رہا ہے اس طرح کے قوانین میں۔
اور جو پاکستان کی بین الاقوامی قوانین کی کمٹمنٹس ہیں, جو انٹرنیشنل کووننٹ آف سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ہے, اس کو پاکستان نے سائن کیا تھا 2010 میں, اور اس کے آرٹیکل 19 کے تحت فریڈم آف ایکسپریشن ایک پروٹیکٹڈ رائٹ ہے. اور اس میں 3 پارٹ ٹیسٹ دیا گیا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی قانون لاتے ہیں جو فریڈم آف ایکسپریشن کے پرووائڈرز میں مینشن ہے کانسٹیٹیوشن میں, اس کو پروپورشنیٹ ہونا چاہیے, لیگل ہونا چاہیے اور نیسیسری ہونا چاہیے. تو ایک قانون لیگل کیسے ہوتا ہے کہ ایک وہ لیجٹیمیٹ پروسیس کے تھرو بنایا جاتا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جب یہ پیکا قانون بنایا جا رہا تھا, اس میں ہم نے بہت کوشش کی, ڈفرینٹ پارلیمنٹری کمیٹیز میں جا کے بھی ہم نے ٹیسٹیفائی کیا, بولا کہ یہ چینجز کی ضرورت ہے, لیکن نہیں مانا گیا. اور پچھلے سال ہم نے دیکھا, ہم دوبارہ گئے, منیزہ بھی آئیں گی, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور بھی صحافی تھے, ہم نے کمیٹیز میں پارلیمنٹ میں اس کی آواز اٹھائی. تو اس میں ہمیں بتایا گیا کہ جی ہمیں اوپر سے آرڈر دیے گئے ہیں کہ جس شیپ میں آپ کو امینڈمنٹ دی گئی ہے اسی میں پاس کرنی ہے. اور معذرت سے اس میں PMLN کا تو برا رول تھا, لیکن PPP کا بھی بہت برا رول رہا ہے. انہوں نے اس ترمیم کو بغیر دیکھے, سوچے سمجھے یا ڈبیٹ کیے اس کو ووٹ دیا. اور ان کے جو سینیٹرز موجود تھے پارلیمنٹ میں, ہم نے ان سے بات کی, پہلے وہ ہمارے الائز رہے تھے, انہوں نے کہا ہم پہ بہت زیادہ پریشر ہے, ہم جو ہے کچھ نہیں کر سکتے اس ترمیم میں کو اسی طرح جو ہے پاس کرنے کو ہمیں کہا گیا ہے. تو میری نظر میں جمہوریت کا بالکل ایک جو لیگیلٹی کا ICCPR میں اس کو انڈرمائن کرتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں پروپورشنالٹی, ہم نے دیکھا ہے کس طرح, اور جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ سٹیزن جرنلزم پہ بھی ایک وہ آ گیا کہ یہ صرف جرنلسٹ کے خلاف یہ قوانین نہیں استعمال ہو رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں ایوری ڈے سٹیزنس کے خلاف ہو رہے ہیں. اس دن کسی سوشل میڈیا یوزر نے ترنول پاٹر کو اسٹریٹ آف ہرموز سے کمپیئر کیا, تو ان پہ بھی جو ہے پرچہ لگا دیا گیا, ان کو اریسٹ کر دیا گیا. تو جو پاکستانی ہیومر ہے, جو ہماری میمز ہیں, جو ہماری جوکس ہیں, جو دنیا بھر میں مانے جاتے ہیں, اور جس کی وجہ سے ٹویٹر کو ان بین کیا گیا ہے 1 سال پہلے کہ آپ انڈیا سے وار میں پاکستانی میمز جیت رہے تھے, تب انہی کو ابھی وہ کر رہے ہیں, لوگوں کو جیل میں ڈال رہے ہیں. اور پھر اس پہ ایک ٹیسٹ آ جاتا ہے نیسیسٹی کا کہ کیا یہ قانون نیسیسری ہے یا نہیں. تو یہ پیکا میں آبویسلی اس کے آتے ہیں, لیکن پروپورشنالٹی ایک بہت ضروری چیز ہے. اس میں میں بات کرنا چاہوں گا ایمان مزاری حاضر اور ہادی علی چھٹا کے کیس سے, جن کے کچھ ٹویٹس کی بنیاد پہ ان کو 17 سال کی سزا دی گئی. تو آپ سوچیں کہ پروپورشنالٹی کہاں جاتی ہے. ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے بیٹے نے گاڑی سے 2 بچیوں کو مارا اور اس کو جو ہے بلڈ منی سے پارڈن کر دیا گیا. تو اس 2 جانیں چلی گئیں, آپ جو ہے ایک 2-3 دن کھانے میں رہ کے اب فری ہو گئے. لیکن 2 ہیومن رائٹس کے لائر جو آئین اور آپ کے کانسٹیٹیوشن پہ بات کر رہے ہیں, انفورس ڈس اپیئرنسز پہ بات کر رہے ہیں آن لائن, آپ نے ان کو 17 سال سزا دے کے 11 جیل میں بند کیا گیا ہے, اور ان کی اپیل بھی نہیں مل سکی, اور وہ بھی پیکا کے قانون کے تحت. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ کس طرح کراس سیکشن آف سوسائٹی کے خلاف یہ قوانین ایز اے ٹول استعمال کیے جا رہے ہیں, ویپنائز کیا جا رہا ہے اس کو. اور اس میں جو ہے آبویسلی ہمیں آگے ایک ویژن کی ضرورت ہے, ایک ڈیموکریٹک ویژن کی ضرورت ہے کہ ہم اس پہ تھوڑی بات کریں, کیونکہ ہماری سیاسی جماعتیں انفارچونیٹلی جو ان کا کردار ہے اسٹیٹ اور سوسائٹی کے درمیان ایک کانڈیوٹ بننے کا, اس میں دیر فیلنگ. اور وہ ہمیں جو فریڈم, جو ہیومن رائٹس کے لیے ان کا جو رول ہونا چاہیے, جو اسپیس بنانا چاہیے, وہ ہمیں نہیں نظر آ رہا. تو آگے ہم جمہوریت کی طرف پھر کس طرح جا سکتے ہیں جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی ہو, ایک فری پریس ہو اور فریڈم آف ایکسپریشن موجود ہو, اور جس میں اگر آپ نے قدغنیں لگانی بھی ہیں تو وہ پروپورشنیٹ نیچر میں, کرمنل نیچر کی نہ. بہت شکریہ, آپ نے بہت ریلیونٹ اور بریف اور انسائٹ فل ہمیں اکاؤنٹ دیا, اور اس کا امپیکٹ جو نئے لاز بنے ہیں کیا ہے. تو ہمارے ساتھ اس وقت جو منتخب پریس کلب کے وائس پریزیڈنٹ ہیں, بتا ایسی صورت حال میں جو یہ بتا رہے ہیں, تو پریس کلبس کا کیا رول بنتا ہے؟ کیا وہ صرف یہ کہ کھانا سستا دیں اور پلاٹ گرنے اسٹار کڑھائی گوشت سستی ہونا چاہیے, اس کے علاوہ بھی کوئی ان کا ایک رول اس میں اسپیشلی PFUs یہ پریس کلب کا ہوتے ہیں. بہت شکریہ.
अगर मुझे पता होता ना कि इतने पढ़े लिखे लोगों में आपने मुझे बुलाया तो मैं पहले मदद कर रहा था। मैं तो एक सड़क छाप साफी हूँ और इसलिए बड़ी हो सकता है मेरी गुफ्तगू आपको सटीक लगे। सबसे पहले तो आपने जो बोली बात की, प्रेस क्लब होता है वो बुनियादी तौर पर उसका जो मैंडेट समझा जाता है वो तो जो कम्युनिटी है उसकी फलाह बहबूदी होता है, लेकिन जाहिर है इन लार्जर कॉन्टेक्स्ट उसका ये काम है कि वो आज़ादी इज़हार राय के हवाले से अपना ओपिनियन रखे, उस पर बात करे, उस पर डिबेट जनरेट करे और सारे मामला को देखे। लेकिन देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है ना, जो पाकिस्तान या दुनिया के दीगर मुल्कों में भी जो निज़ाम होता है वो सियासी जमातों की जानिब से ये निज़ाम होता है। सियासी जमातें एक निज़ाम को लेके आती हैं और सियासी जमातें आवाम और जो दीगर इदारे होते हैं उनके जो हकूक़ होते हैं उनको यकीनी बनाते हैं। जब हम आइन की बात करते हैं तो आइन को हम रियासत और आवाम के दरमियान एक इमरानी मुआहदा कहते हैं, लेकिन जिस तरह सामने साहब बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में इस वक्त जो आइन और कानून है वो ऐसा इमरानी मुआहदा है कि जिसका एक फरीक उसको जनरेट करता है और दूसरा फरीक जो है उसको मजबूर किया जाता है कि आपने हर सूरत इस पर जो है ना वो दस्तखत कर रहे हैं। इसकी मैं आपको 2-3 जो है मिसालें दे सकता हूँ। ये अभी रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान में जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से या मिलिट्री क़यादत के हवाले से जो कानून साजी हुई है, आप ये देखिए ना कि जिस तरह ये टीका की बात कर रहे थे कि किसी ने एक लफ्ज़ तक नहीं बोला, तो उस पर भी किसी ने कोई लफ्ज़ तक नहीं बोला। मैं एक वाक़या जो है वो बताना चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी का जिक्र हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंट्री लीडर थे, वो अपने चैम्बर में साथियों से गुफ्तगू कर रहे थे, तो उसी दिन शाम को बाजवा साहब की एक्सटेंशन के हवाले से वोटिंग होना थी। तो जब उन्होंने गुफ्तगू कर ली तो मैं उनके पास रुक गया 1 मिनट के लिए। तो मैंने कहा कि बाकियों की तो समझ आती थी लेकिन आपको जो है ना स्टैंड लेना चाहिए। तो उन्होंने अपने वो मासूमाना अंदाज में कहा मैं क्या कर सकता था, मेरे वोट न देने से क्या होता। तो मैंने पता नहीं वो अंग्रेजी का जुमला कैसे मुझसे निकल गया, तो मैंने कहा वन शुड स्टैंड ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। तो आप जो है ना वो तारीख के दुरुस्त साइड पे खड़े होते हैं तो यही आपके लिए काफ़ी होता। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त जितनी सियासी जमातें हैं, जितनी इस वक्त पार्लियामेंट्री जमातें हैं, उनमें से शायद कोई भी तारीख के दुरुस्त से पर नहीं खड़ी। और जब वो एक ऐसे निज़ाम का हिस्सा है कि वो अपनी आज़ादी यकीनी नहीं बना पा रहे, तो वो शहरियों की या सियासी जमातों की या दीगर जो जिन इदारों को आज़ाद होना चाहिए उनकी आज़ादी को कैसे यकीनी बनाएंगे। फिर जिस तरह बात हुई है, जितनी भी कानून साजी हो रही है वो एक इम्पोर्टेंट कानून साजी है। जब सियासी जमातें अपना दिमाग नहीं लगाएंगी, तो सियासी जमातों के थिंक टैंक्स हैं वो अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, वो उसमें अपना इनपुट नहीं देंगे, तो फिर जो आज़ादियाँ हैं उनको कैसे यकीनी बनाया जा सकता। तो इस सिचुएशन में जो है वो आगे बढ़ना बड़ा मसला है। और जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि परवेज़ मुशर्रफ का दौर था तो सारे जितने गुजरा थे उनको टॉक शोज में बुला के अच्छी खासी जो है उनसे लोग डिबेट करते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी जहाँ दर्जनों साथी जो है मौजूद होते थे, उनसे सवाल करते थे। हर कैबिनेट मीटिंग के बाद जो वज़ीर इत्तलात है वो ब्रीफिंग देते थे और उस पर ब्रीफ करते थे। अब आसान तरीका ये है कि पीटीवी के पीसीआर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, एक वज़ीर जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है, और ये शेड्यूल सुबह तय होता है कि 11 बजे से 1 बजे तक पीपल्स पार्टी स्क्रीन पर रहेगी, 3 बजे से 6 बजे तक नून लीग स्क्रीन पर रहेगी, और उसके बाद 1 घंटा या आधा घंटा जो है वो एमपी और एमक्यू को दिया जाएगा, और फिर रात को टॉक शोज होंगे जिनमें जो है वो मर्जी के तजज़ियाकार बुलाए जाएंगे। अभी जब बात कर रहे थे तो बहुत पुरानी बात है कि मुझे एक ब्रिगेडियर साहब जो है वो मिले और उन्होंने कहा जी आप हमें एक फेवर दे दें। मैंने कहा ये मैं रिपोर्टर था, आप भी रिपोर्टर ही। तो उन्होंने कहा जी हमें ना असल में रात 8 बजे जो टॉक शो होते हैं उनके गेस्ट का बिफोर टाइम जो है वो इतला चाहिए।
تو میں بھائی آپ یہ مانیٹر کر لیا کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا بیسٹ کس پروگرام میں بیٹھا ہے. تو میں نے کہا نہیں, ہمیں اصل میں اس پینل میں اپنا بندہ بھیجنا ہوتا ہے. تو وہ جو اپنے بندے بھیجتے ہیں تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ باقی کیا رہ جاتا ہے. تو یقین طور پر اس وقت ہر طرف سوال ہے, صحافیوں پر بھی سوال ہے. صحافی میں پولرائز نہیں, ہم نے 60 میں بھی دیکھا, 80 دیکھا, تو صحافی میں نسبتاً اکٹھے نظر آتے تھے. وہ اس وقت بھی تقسیم تھی. اب یہ تقسیم گہری ہو گئی, پریس کلبوں میں صحافیوں ہر طرف گہری ہوئی ہے. کچھ ایسے بھی صحافی جو ان قوانین کی حمایت کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ کی دیکھیے کسی بھی ایسے قانون کی حمایت کر رہے ہیں جو شخصی آزادی, شہری آزادی کو یا رائے کی آزادی کو پر قدغن لگاتا ہو, اس کو سپورٹ کرنا تو کسی صورت کسی صحافی کو تو کم از کم زیب نہیں دیتا. لیکن یہ کہ اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ اس کا پرسنل فیل ہے, اور حیثیت صحافی میں کم از کم ایسے کسی قانون کی حمایت نہیں کرتا, نہ کبھی میں نے کی ہے اور نہ کرنا چاہوں گا. لیکن یہ ہے کہ پولرائزیشن کی بات آپ نے کی, بالکل ہے وہ, اور یہ جس طرح سوسائٹی میں زیادہ ہوئی ہے. آپ دیکھیں نا کہ آج سے 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے سیاستدان مل بیٹھ کے کھاتے تھے, اور اب اگر جو ہے وہ شیر افضل مروت خواجہ آصف کے چیمبر میں بھی جاتا ہے تو وہ غدار ہو جاتا ہے. اسی طرح اور سیاستدان بھی اگر آپ جو ہے وہ کسی پارلیمنٹ کے اجلاس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ کام جوڑے تو وہ خبر بن جاتی ہے, ان کی جماعتیں ان کو نوٹس جاری کرتی ہیں. تو یہ پولرائزیشن صرف صحافی میں نہیں ہے, یہ پوری سوسائٹی میں ہے. ہم اب گھر پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں تو ایک دوسرے جس کو کہتے ہیں کہ انتہا تک جاتے ہیں. دوستوں میں جو تقسیم ہے, دوستیاں اس بنیاد پر ختم ہو جاتی ہیں کہ وہ نون لیگ کا سپورٹر ہے, وہ پیپلز پارٹی کا سپورٹر ہے, وہ پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے. تو یہ تقسیم تو مجموعی طور پر سوسائٹی کی ہے جو صحافیوں میں بھی آ گئی ہے. تو اس لیے یہ موجود ہے. بہت شکریہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ بشیر جو صاحب جو ہیں وہ جس طرح کی ان کی شخصیت ہے, ان کی اس ساتھ کسی صحافی کی کوئی تقسیم نہیں. ایسی ہونی چاہیے کہ مطلب ہمارے ساتھ میم نور فاطمہ ہیں, میڈم اسلامک یونیورسٹی میں اپنے شعبے کی سربراہ ہیں, انٹرنیشنل ریلیشنس کی, پالیٹکس کی. یہ اپنے میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا یا جو نیو میڈیا ہے اور جو ڈیجیٹل ایج میں جمہوریت کو کیا خطرات رکھتے ہیں, چیلنجز. So much. I would say, let me begin with this, that when truth is silenced, actually, democracy begins to lose its voice. پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم سچ کو بلیو کرنے میں فیئر رکھتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہمارا جھوٹ پہ فیئر ہو, ہم سچ کو سننے میں اور بلیو کریں. سو imagine a society where questions are discouraged. اور یہ میں اس بیک گراؤنڈ سے لا رہی ہوں, ہماری یونیورسٹیز میں بھی یہی حال ہے, اور پالیٹکس اور ایان میں تو بالکل بھی یہی حال ہے کہ ہم کوشچنس اور انفارمیشن از فلٹرڈ اور ٹروتھ ڈپینڈز آن پرمیشن. A society where people hear only what is allowed, not what is real. Slowly they fear the truth. So that is not distant idea, as I said. That is exactly what press freedom exists to prevent. So today, as we are gathered here on World Press Freedom Day, I would say that this day is not just a symbolic, it is a reminder actually that democracy cannot function without free, independent and responsible press. جو کہ ہم یہ بچپن سے بھی سنتے آ رہے ہیں فری انڈیپینڈنٹ پریس کا, لیکن ظاہر ہے کہ یہ رسپانسبلٹی اسٹیٹ کی زیادہ ہے, بٹ آف کورس جرنلسٹ کی اور سٹیزنس کی بھی. Because when the press is silent, power becomes unaccountable. And میرا خیال ہے that's where any person sitting in the public office get feared by the journalist when his accountability is in the question. So, and when power is unaccountable, societies lose their democratic balance. So, if we define actually, سوچ رہی تھی کہ ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ what is the press freedom basically? ایسے ایک impartial way میں اس کو ہم اگر define کرتے ہیں. I think it's referred to the ability of journalists, media organization and communicators to report news
investigate facts and express opinions without censorship, without intimidation and or critical pressure. अब मेरा ख्याल है इस डेफिनेशन के ऊपर अगर हम देखते हैं तो इस वक्त जितनी बात हुई है उस पर कहीं प्रेस फ्रीडम को डिफाइन नहीं किया जा सकता. And I would say that press freedom is not only simply the responsibility of journalists. It is about citizens also who receive the truthful information. At its core, our press freedom includes three essential dimensions in my view. First is to investigate. It is about to uncover without restrictions. Uncover the fact without restrictions. Second, of course, is the freedom to publish. To share information without fear of punishment. जिस तरह से आपने जिक्र किया बहुत सारी restrictions. And the freedom to question authority. अब हमारे यहाँ तो इसको बहुत बदतमीजी और कंटेम्प्ट समझा जाता है ना कि आपने पूछने कि आपने ऐसे क्यों किया. आप किसी भी पब्लिक ऑफिस से ये पूछते हैं कि आपने ऐसे क्यों किया. To hold government institution and powerful actors accountable. But here I would say very carefully that press freedom is not a license, absolute license. It comes with the responsibility, it comes with the accuracy, it comes with the fairness, and it comes with the ethical reporting also comes into the central pillar. So, in other words, the press freedom is freedom with responsibility. It's not freedom from responsibility. That's the difference. So, if I look at the Pakistan perspective a bit, if I touch it, if we, Pakistan's media landscape gives us a kind of a mixed picture. On the one hand, you see the country has a vibrant and diverse media, a lot of TV channels, newspaper, digital platforms. Actively, they are engaging in depth certain political and social debates. On the other hand, as you said, that there are structural challenges like economic vulnerability of media. Particularly, I know that now the print media is also facing economic issues, and there is, of course, economics matters a lot for the print media. And the ads are the one instrument for that. And then we have a pressure on editorial independence, safety concerns, as we talked about it, and security concerns. And the last one is the regulatory uncertainty. In Pakistan, debates around things like cyber regulations, like including this ECA, have also raised important questions, as you said very rightly, about the balance between combating misinformation and protecting freedom of expression. So this reflects a broader global challenge, not only for Pakistan, as we said at the beginning. So these challenges do not mean that absence of freedom, that there is an absence of freedom, but they indicate that there is a need of stronger institutional safeguard. So it is important to emphasize here that the press is not against the state, as you said, this is the fourth state. It is essential for a healthy, accountable, and stable state. So I would say that there is a role of citizens like us. Press freedom is not a privilege to journalists. It is the right of every citizen to know the truth. And of course, it is not the only responsibility of journalists. As I said, citizens have to play their role. And how can they play their role? I think they can verify information before sharing. They can support credible journalism also that exists, resist misinformation, and encourage media literacy. This is very much important. So let me conclude here that press freedom is not only about journalists, it is about every citizen's right to know the truth. So in the age of misinformation and polarization, protecting independent journalism is more important than ever, because when truth is protected, democracy is protected. Thank you so much. एक तो सहाफत को दरपेश चाहिए, दूसरा जेंडर का भी एक पर्सपेक्टिव है कि जब वो फील्ड में जाती हैं और जो आपकी मीडिया इंडस्ट्री है
और जो प्रेस क्लब्स की पॉलिटिक्स है उसमें किस तरह की चैलेंजेस हैं? थैंक यू सो मच ताहिर मलिक साहब, और स्पेशली थैंक्स टू शहीद भुट्टो फाउंडेशन, जनाब आसिफ खान साहब। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका मिल रहा है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आज के इस हवसदा और घुटन वाले माशरे में एक ऐसा फोरम है जहाँ पर हम आकर बात भी कर सकते हैं, सही बात और आवाज़ भी उठा सकते हैं, और प्रैक्टिकली मतलब इसको फील किया है। सही अहमद खान तारिक है, उन्होंने कहा था चिड़ियाँ उठो कोई धां करो, चुप ना करो चुप ना करो, हाथ में जे कोई हथियार नहीं, ची ची करो चां चां करो, यानी आपको बोलना है। और ये कहा गया है कि जो सच बोले उसकी हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। और अभी डॉक्टर नूर फातिमा ने कहा कि इट इज़ राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू नो ट्रूथ, और ट्रूथ के हवाले से हम ये देख रहे हैं कि आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, और ये जो दिन है पाकिस्तान की जो 75 साल तारीख है, इसमें हमें बहुत बड़े नाम मिलते हैं। पाकिस्तान ख़तरनाक तरीन मुल्क है सहाफ़ियों के लिए, बहुत बड़े नाम हैं जो हम कह सकते हैं कि हमारे हीरो थे, मिनाज बदना हो या एम ए शकूर हो, इसरार अहमद हो या के जी मुस्तफ़ा हो, निसार उस्मानी हो या एहफाजुर रहमान हो, IH राशिद हो। मतलब ये वो लोग थे जो हम कह सकते हैं कि जिन्होंने वाकई जर्नलिज्म इस तरह से की है। और बहुत सारी तफसीलात यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा, उसामा ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी, और पीकाओ या जो चैलेंजेस हैं उनके हवाले से इन्होंने बहुत अच्छा उसको एक्सप्लेन किया। लेकिन आज़ादी सहाफ़त के लिए, इसको दबाने के लिए जो हमने देखा है कि ऐसे कवानीन लागू किए गए हैं जो कि हम कहते हैं कि अंग्रेज़ दौर में भी जो तहरीक चलाने के लिए 1857 में थे, उनको भी मसल के रख दिया। और उसके बाद जो पीका आ गए, और पीका जो अब 10 साल हो गए हैं, उसकी तफसील यहाँ पर उसामा बता चुके हैं। और उस्ताद मोहतरम ने कहा है कि जो बात पहले हो जाएगी वो दोबारा नहीं होगी। तो अब 10 साल इसको हो गए हैं, और इसका मकसद यही था कि साइबर क्राइम्स का खात्मा होगा। लेकिन हुआ क्या है, हुआ ये है कि यहाँ पर जितने भी शहरी हैं, ना सिर्फ ये है कि हमारे मुल्क में जो सहाफ़ी हैं, बल्कि शहरी भी हर वक्त खौफ व हिरास का शिकार हैं। और हम करोड़ों लोगों में से किसी को नहीं पता कि किसी वक्त किसी के साथ क्या हो जाए। हर कोई डर और खौफ में मुब्तला रहता है। अभी जो डेफिनेशन ये बयान कर रहे थे कि आपने किसी की ट्वीट नहीं करना, ट्वीट को रीट्वीट नहीं करना, उसको शेयर नहीं करना। ऐसा नहीं है अगर आप उसे लाइक भी कर देंगे। बल्कि मैं किसी एक और इदारे की आपको एक एग्जांपल दूँ कि एक हमारे साथी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप उनका था, और उसमें 300 से ज़ायद मेंबर्स थे, और उसमें किसी मेंबर से एक पोस्ट शेयर करवाई गई। फिर उसके बाद उन्हीं के ऊपर जो है केस बना दिया गया, जो वो जानता ही नहीं था। रात को वो सोया हुआ है, 1-2 बजे रात को वहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप के चूँकि एडमिन हुए हैं, और वो इस बात के रिस्पॉन्सिबल हैं कि इस ग्रुप में जो 300 से ज़ायद उन्होंने अपने दफ्तर के लोग हैं वो कौन है, और एक ऐसे नंबर से जो नंबर बाद में इन्वेस्टिगेट करने के बावजूद पता नहीं चल सका, और उनको दफ्तर से निकलने की पूरी निकालने की तैयारी कर ली जाती है। अब बात ये नहीं है कि वो वाकई उसमें मुलविस थे, बात ये है कि वो जो बोल रहे थे, सच बोल रहे थे, उसकी सज़ा कहीं ना कहीं देनी थी। वो सज़ा उनको कैसे दी जाए, तो उसके लिए एक केस तो बनाना पड़ता है ना। तो वो केस बनाने के लिए, जिसके लिए आपके पास प्रूफ नहीं होंगे, तो आप उसमें कैसे जाएंगे। तो इसी तरह से ये सब कुछ हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं। कल मैं गई सेनेट कमेटी की सब कमेटी में, उसके 3 सेनेटर्स जो थे, एक जो थे सेनेटर सरमद साहब, वो उसको चेयर कर रहे थे, और उसके बाद 2 सेनेटर, एक पीपल्स पार्टी से थे और एक सेनेटर जान मोहम्मद बलूचिस्तान से थे। वहाँ पर जो डाटा IG पंजाब ने शेयर किया, 41 जर्नलिस्ट एंड मीडिया एक्टिविस्ट जिन पे FIR हुई हैं, और कई ऐसे नाम हैं जिनमें एक नाम वकील जान साहब का भी है जो यहाँ मौजूद है, और कई ऐसे हैं जिनके ऊपर 3 भी FIR हुई हैं। ये तो वो थे 41 जो सहाफ़ी और मीडिया एक्टिविस्ट थे। उसके अलावा 689 मुल्क से शहरी थे जिनके खिलाफ FIR हुई हैं। अभी जो शिकायत थी वो लातादाद थी, लाखों में थी शिकायत,
اور ان شکایات کا سدباب کیسے ہوتا ہے. جیسے ایک ممبر سینیٹر جو ہے سید وقار مہدی نے NCCIA کے آفیشل سے مخاطب ہو کے کہا کہ 1 سال سے میری آواز میں ایک بندہ جو ہے وہ اس طرح سے فیک کال کرتا ہے اور وہ میری آواز سے کرتا ہے, لیکن یہاں پر NCCIA کے آفیشل موجود ہیں, یہ اب تک نہیں دیکھ سکے کہ وہ کون ہے. مطلب اس طرح سے ابھی تک یہ نہیں پتہ چل سکا, یعنی کہ اس کمیٹی کے جو ممبر ہیں سینیٹر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ NCCIA کے جو آفیشل ہے وہ وہاں پہ موجود ہیں کہ یہ ابھی تک. تو جب اس طرح کا حال ہو اور آپ کے ملک میں مختلف جو آپ نے دیکھے ہیں پریس کلبز, آپ نے UJs کی بات کی, جب آپ کی 1950 میں ایک UJ تھی جو حکومت اور آمریت کو, جو ابھی بشیر چودھری صاحب بتا رہے تھے نا مختلف سیاسی پارٹیوں کا حال, تو اس وقت جب وہ کھڑے ہو جاتے تھے, اکٹھے ہوتے تھے, تو جو وہ فیصلے عامر کرتے تھے وہ فوراً ان فیصلوں کو بھی پلٹا دیتے تھے. لیکن وہ ڈویژن جو ہوتی گئی اور وہ تقسیم در تقسیم, اس کا فائدہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کس نے اٹھایا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں ملک بھر میں نہ صرف یہ کہ پریس کلبز, بلکہ جو مختلف رائے رکھتا ہے وہ اپنی 1.5 دن کی مسجد جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنا پریس کلب بنا لیتا ہے. اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے DG خان کا پریس کلب ایک دفعہ کھلا, پھر ابھی تک بھی بند ہے. اور کوئٹہ پریس کلب وہ بھی بند ہے. اچھا, کوئٹہ پریس کلب میری میں نہیں ہے کہ کوئٹہ پریس کلب بند ہے. اچھا, اسی طرح سے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے حوالے سے آپ نے کوئٹہ کی بات کیا. ایک دفعہ میں نے وہاں پر سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے حوالے سے ایک ورک شاپ تھی جس کے رخصت اللہ خان اسپیکر تھے. عدنان احمد نے اس پہ کتاب بھی لکھی ہے رپورٹنگ انڈر تھریٹ, جس میں انہوں نے 50 کیس اسٹڈیز لی ہیں جن صحافیوں کو صحافت میں کام کرتے ہوئے میں خطرات مختلف لاحق ہوئے. تو 2002 سے 2024 تک 150 سے زائد صحافی ہیں جو پاکستان میں قتل کیے جا چکے ہیں, جو مارے جا چکے ہیں, اور اس میں سب سے خطرناک ترین بلوچستان ہے. اور یہ فیکٹ اینڈ فگر ہیں PPF پاکستان پریس فاؤنڈیشن کے, اور رپورٹر وداؤٹ بارڈر یہ اس کے فیکٹ اینڈ فگرز ہیں کہ 150 سے زائد صحافی جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آج کی یہاں جب ہم بات کر رہے ہیں صحافیوں کے حوالے سے کہ ان کو کس طرح سے دھمکیوں کا, تشدد کا, جبری گمشدگیوں کا اس طرح سے, اور قتل جیسے نہ صرف یہ کہ سنگین نتائج دیے جاتے ہیں بلکہ میرے پاس پوری لسٹ موجود ہے 2002 سے 2004 تک جو قتل ہوئے صحافی, ان کو کس طرح سے قتل کر دیا جاتا ہے. میں یہ چاہ رہی تھی کہ شہید بھٹو فاؤنڈیشن کو ایک تجویز دینا چاہ رہی تھی کہ ہم باتیں سب کریں گے. اسامہ نے بہت اچھی باتیں کی, ڈاکٹر نور فاطمہ نے ایتھیکل جرنلزم اور ڈیموکریٹک وے میں آپ کس طرح سے آگے اکاؤنٹیبل بھی ہوتے ہیں صحافی, ان پہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کیا. لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ شہید بھٹو فاؤنڈیشن اس کے آگے ہم ان تمام چیلنجز میں کیسے آگے بڑھیں. انہیں ایتھکس کے ساتھ جو ڈاکٹر نور فاطمہ نے یہاں پر بیان کی, اس کے اوپر اگر کوئی یہاں پر ایک سیمینار ہو جائے تو وہ نوٹ کر لیا جائے, مطلب اس پہ تو وہ زیادہ اچھا ہوگا, کیونکہ سچ بولنے کی پاداش ہم کیسے دیتے ہیں. رائٹ ٹو ایکسیس انفارمیشن کی جو بات کی, جو پاکستان میں رائٹ ٹو انفارمیشن کو لوایا, آپ نے دیکھ لیا رانا ابرار خالد کے ساتھ کیا ہوا. وہ چیختا رہا, وہ چلاتا رہا, وہ بار بار اس کا ایک سوشل میڈیا میں پورا تفصیلی ڈیٹیلز پروگرام پڑا ہوا ہے کہ میں نے کس طرح سے رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت وہ ساری معلومات حاصل کی تھی, اور اس کے بعد جس طرح کی وہ اپنی لائف قسم و کرسی میں گزار کے گیا, اور پنز میں جب دن کا 15,000 روپے وہاں لگتا تھا, اور اس کے علاج کے لیے وہ پیسے نہیں تھے, کبھی PID سے PIO جاتا تھا, کبھی سیکنڈ انفارمیشن کو 50 کا چیک دیا تھا, باہر 5 کا بتاتا تھا. خیر یہ ایک اور ڈرٹی پالیٹکس ہے جس میں ہم نہیں جاتے, لیکن ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. اگر آپ سچ بولتے ہیں تو سچ کے لیے آپ کو آپ کس طرح سے یہاں پہ سروائیو کر پاتے ہیں, یہ ایک بہت بڑی تلخ حقیقت ہے کہ اس میں آپ کیسے رہ پائیں گے. اس دفعہ کی جو تھیم ہے وہ تھوڑی بتاتے ہوئے اس کو میں بند کروں گی. اس دفعہ UN کی تھیم ہے شیپنگ a future at peace, promoting press freedom for human rights جس میں ایمان مزاری اور ان کا بھی آ جاتا ہے, ڈیولپمنٹ اینڈ سیکیورٹی. اور اسی طرح سے ایک ادارہ ہے جو پاکستان میں کام کرتا ہے رورل میڈیا نیٹ ورک کے نام سے, اس نے بہت اچھی جو تھیم اور سب تھیم بنائی ہے, اور اس نے سلوشن بھی دی ہے کہ کس طرح سے آپ ماڈیولز بنائیں گے. وہ ہے شرینکنگ اسپیس فار انڈیپینڈنٹ جرنلزم ان پاکستان,
اس کی سب تھیمیں ڈاکٹر نور فاطمہ یہ آپ سے بھی ریلیٹڈ ہے. اکنامک پریشرز, چینجنگ میڈیا ماڈلز اینڈ وائڈر میڈیا کرائسس, یعنی ہاں تو ہم اس پہ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں. ایک ہمارے صحافی نے کیا خوب لکھا ہے, یہ پڑھ کے میں کلوزنگ کروں گی. انہوں نے کہا ہے کہ زندہ ہے صحافی, صحافی زندہ ہے. ایک اور صحافت کا دن گزر گیا, کچھ گھٹی گھٹی سی آوازیں تھکے تھکے سے نعرے, زندہ ہے صحافی زندہ ہے. ہم زندہ ہیں, سانس لیتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں. ہمارے اندر کا صحافی تو کب کا مر گیا. سچ لکھنا بولنا تو درکنار, ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کا بھی حوصلہ کھو بیٹھے ہیں. ہم ارشد شریف کو انصاف نہ دلا سکے, چلے وہ تو مٹی کی چادر اوڑھ کر سکون سے اپنی نیند سو گیا. ہم تو کاشف عباسی کے لیے نہ بول سکے, اسے زندہ درگو کر دیا. ہم نے تو فخر الرحمان جیسے شریف النفس صحافی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں دیکھ کر بھی منہ میں انگلیاں ڈال دی. ہم تو مطیع اللہ جان کے لیے نہ بول سکے, الٹا اس کو صحافی کٹہرے میں کھڑا کر دیا. جو آپ نے بات کی کہ وہاں پہ کیا ہوا, تو وہ کیس کس طرح سے بنتے ہیں, یہ اس میں بات آ رہی ہے کہ مطیع اللہ جو ہمارے ملک میں سچ کی ایک علامت ہیں, ایک رول ماڈل ہیں, کہ انہوں نے اپنا گریبان, اب کی بات نہیں ہے, 2 دہائی کا ہم ان کی مثال دیتے تھے کہ انہوں نے جس طرح سے اپنا گریبان کیا اور ہر ایک کی جو کرپشن تھی وہ سامنے لا کر کڑی کر دی. اور ابھی جو امریکن صحافی آئے اور اس کے بعد جو کچھ چل رہا ہے, پریس کلب جو اس وقت کر رہا ہے, میں اس کی بھرپور مذمت کرتی ہوں. حالانکہ میں اس وقت اس کے اس کابینہ میں شامل نہیں ہوں, لیکن ہم ڈیموکریٹس پینل سے تھے, اتحادی تھے, لیکن ایمان مزاری کو ہال نہ دیے جانا اور اس کے علاوہ مطیع اللہ جان کے ساتھ اس طرح کی کمیٹی بنانا جو جانبدار ہے, اور ہم نے ڈیموکریٹس پینل سے یہ مطالبہ بھی کیا اس طرح کی نہ ہو, میں اس کی بھرپور مذمت کرتی ہوں. کس کس کا ذکر کریں, درجنوں مثالیں ہیں, لیکن ان میں اہل صحافت کے لیے شرم ساری کے سوا کچھ نہیں. پھر حلق پھاڑ پھاڑ کر زندہ ہے صحافی زندہ ہے کے نعرے کیوں لگا رہے ہیں. شاید ہم اس چوکیدار جیسے ہیں جو رات کی تاریکی میں جاگتے رہنا کی صدائیں لگاتا ہے. اس کا مقصد کسی کو جگانا نہیں ہوتا. لوگ پیسے دے کر اسے چوکیدار اس لیے نہیں رکھتے کہ وہ ان کو جگائے, بلکہ اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ جاگے تاکہ سب سکون کی نیند سو سکیں. چوکیدار یہ صدائیں لگا کر اپنے آپ کو جگاتا ہے یا جاگنے پر آمادہ رکھتا ہے. زندہ ہے صحافی زندہ ہے کی صدائیں دینے والے بھی جانتے ہیں کہ ان کے اندر کا صحافی مر چکا ہے, لیکن ان کی خواہش ہے کوئی معجزہ ہو جائے اور یہ صحافی پھر زندہ ہو جائے. کاش ایسا ہو جائے. اور تھوڑی سی بات اس پہ کر لوں گی جو آپ نے خواتین کی بات کی. خواتین کو بھی وہی مسائل اور چیلنجز ہیں جو ہم میل کے لیے, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی اس قسم کی تخصیص نہ ہو. 2024 کے مطابق جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق جو پاکستان میں جو صحافیوں کی تعداد لکھی گئی تھی وہ تھی 18,000, اور اس میں سے 5% جو کل ہم گن بھی رہے تھے, جن میں 200 اسلام آباد میں ہم خواتین کی تعداد, 100 کراچی میں, اور 25-30 ملتان میں, 25-30 کو ہم پشاور میں, اور اسی طرح سے کوئی 700-750 صحافی خواتین ہیں. لیکن اس میں سے ویزیبل کتنی ہیں اور جو آتی ہیں ان کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے, مجھے 19 سال ہو گئے ہیں اس دشت کی سیاہی میں, میں نے یہاں پر بھرے ہوئے دیکھے, جیسے ایکسپریس ٹریبیون کو میں نے دیکھا بھرے ہوئے بہت ساری صحافی خواتین, لیکن وہ اب خواتین کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتی. ان کے ایشوز بہت زیادہ ہیں, ہم پیٹ رو کے تھک چکے. لیکن خیر اب سوشل میڈیا بھی آیا ہے, AI بھی آ رہے ہیں, تو بہت ساری ہمیں ایسی اسپیس اور وہ نظر آ رہی ہے. خواتین کے لیے جو ٹرولنگ کی جاتی ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ خود دیکھ رہے ہیں, آن لائن ہراسمنٹ جو ایشوز ہیں, اور اس کے علاوہ ہر وہ ایشو جو مرد کو ہے خواتین کو بھی درپیش ہوتے ہیں. میں اس کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں اسی تجویز کے ساتھ, اور اینڈ میں آصف خان صاحب کے لیے تو سرائی کی شاعری بہت پسند ہے. تسا راہ دکھاون والے سچ دے دیوے بالن والے, تسا اپنے قوم دیاں اکھیں وقت دی نبض تواڈے ہتھے, وقت ایک واری وقت اسا کو 90 ٹکڑے دان جکیتے, بھاویں جو انگریزی تھانے ساری دھرتی تے نہیں رہ گئے, دھابے دھوڑے مکے نہیں, سچ دے سفرے والے اوڑک کلے تھیگن, قلم قبیلے دے اگوانوں درد اندھارے ود دے ویندن, ول ایک واری غور کرو ہا جے کر تساں چپ چا کیتی, اے مسئلے حل تھیسن کیویں دھرتی جائے جیسن کی. Beautiful.
राणा बरात साथी हमारे आते थे रेगुलरली हाँ, वो हमारे यहाँ बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने बड़ी तफसील से रोशनी डाली। और इसमें एक मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो ख़वातीन थोड़ी बहुत हैं जिनमें जो एंकर हैं या रिपोर्टिंग में, उनके खिलाफ भी एक जेंडर के को लेके एक टारगेट किया जाए। बहुत शुक्रिया मलिक साहब प्रेस फ्रीडम डे के हवाले से हर साल ही हम एक मजलिस करते हैं। और वो मजलिस इसलिए ज़रूरी है कि वो अब हमारी एक मजहबी रस्म बन चुकी है सहाफ़ियों की पाकिस्तान में, जिसमें सीना गोभी भी होती है, बल्कि ज़मीन भी होती है, सब कुछ होता है। और फिर एक साल बाद की किसी ऐसी मजलिस का इंतज़ार करते हैं, उसका एहतमाम करते हैं। और इस एक साल के दौरान हम वक्त के जजीब के साथ भी भरपूर अंदाज से खड़े होते हैं, उसके साथ कैटे लगाते हैं, उसके साथ तालियां बजाते हैं, और साल के बाद फिर काले कपड़े पहन के हम यौम साफ़त मना लेते हैं। आपने जो ये जिक्र किया कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में मुझे वो जमीयत वाले उठा के ले गए थे, तो मैं सिर्फ मुख्तसर उसकी वजह बता देता हूँ। ये बात है 89-90 की। वहाँ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में मैंने एक एग्जीबिशन थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो पब्लिश स्पीचेस थी, जो पब्लिश हुई थी मेरे पास आर्काइव से, बल्कि मेरे फादर के आर्काइव से। तो मैंने उसको डिस्प्ले किया और एक सेमिनार रखा भुट्टो एज एन इंटरनेशनल पर्सनैलिटी, जिस पे काफ़ी वहाँ के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दोस्त भी आए थे। मैं बराह रास्त PSF में तो एक्टिव नहीं था, मगर मैं हमेशा से मेरे मजारी भी थी, डॉक्टर इरफान हुसैन थे, साहब थे, बहुत से लोग आए थे। तो मैं दायित्व तौर पर समझता था कि जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक पर्सनैलिटी है, तो वो किसी सियासी जमात या किसी स्टूडेंट फेडरेशन का वो असासा नहीं है, वो एक नेशनल है। और इस मेरे फादर भी बहुत इंस्पायर्ड थे, मैं भी इंस्पायर्ड था बहुत ज़्यादा उनकी स्पीचेस भी पढ़ के। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट मैं अपनी हद तक मुझे ये यकीन से कह सकता हूँ कि मैंने सिर्फ मजलिस नहीं करी और ना ही मजलिस अटेंड की है। मेरी कोशिश हमेशा ये रही है कि जो नारे सिर्फ मजलिस में लगते हैं वो सारा साल लगते हैं। तो हाल ही में मैं अब ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, मगर पिछले तकरीबन 10 साल के दौरान मुख्तलिफ अनवार में जो कुछ बतौर सहाफ़ी मेरे साथ हुआ, तो वो इस बात का कम अज़ कम ये सबूत है कि जो सहाफ़ी है वो किसी सियासी जमात का नहीं होता, बल्कि उसका सारा फोकस मुआशरे के साथ होता है, सोसाइटी को देखता है। और सहाफ़ी और जमहूरियत का वही ताल्लुक़ है जो मछली का और पानी का होता है। और अगर जमहूरियत नहीं होगी तो सहाफ़ी भी नहीं होगा। और अगर कोई मछली से ये कहे कि तुम बदतहजीब हो, तुम्हें कोई मैनर्स नहीं है, तुम्हें तैरना ही नहीं आता, और तो मछली बजा तौर पे ये कह सकती है कि मुझे पहले पानी में डुबा दो, मुझे पहले मेरा इकोसिस्टम तो दो, मुझे जिंदा तो रहने दो। और फिर अगर कोई मुझसे मेरी मैनर्स के बारे में सवाल कर सकता है तो कोई इंसान नहीं बल्कि समंदर की मखलूक ही मुझसे ये सवाल कर सकती है। कोई ज़मीनी या खलाई मखलूक नहीं, पानी की मखलूक मुझसे मेरे बारे में सवाल कर सकती है। जमहूरियत होगी, सहाफ़ी होगा तो कोड ऑफ एथिक्स भी होंगे, ज़ाब्ता अखलाक भी होंगे, मगर ये नहीं हो सकता कि आप किसी का सर उतार के या किसी की जुबान काट के उससे ये गिला करें
کہ تمہاری زندگی بھی جو ہے وہ فضول ہے اور تمہاری باتیں بھی جو ہے ہم نے کوئی دلیل نہیں. تو یہ جو بحث ہم ہر سال کرتے ہیں, مجھے خوشی ہے کہ یہاں جامعہ یونیورسٹی میں یہ بحث ہوتی ہے. مگر میں ہمیشہ ایک بات پہ حیران ہوتا رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جب پریس فریڈم کی بات کی جاتی ہے تو صرف صحافیوں تک اس کو محدود کر دیا جاتا ہے. یہ پریس صحافیوں کی نہیں ہے, یہ پریس ہماری نہیں ہے. یہ جو صحافت ہے یا جو پریس ہے یا جو یہ پروفیشن ہے, یہ عوام کا ہے, عام لوگوں کا ہے. بالکل اسی طرح اس کا سیاسی جماعت سیاستدانوں کی نہیں ہے. بالکل اسی طرح کہ جس طرح ڈاکٹری یا وکالت وہ ڈاکٹروں اور وکیلوں کے لیے نہیں ہوتی. تو جب ہم پریس فریڈم کی بات کرتے ہیں تو میں تو ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ اس چھوٹے سے حال میں یہ فنکشن کرنے کی بجائے ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی کا جو کمرکم آڈیٹوریم ہے اس میں یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس کو پابند کیا جائے کہ وہ آئیں. ہر ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ, چاہے وہ سوشل سائنسز ہیں چاہے وہ نیچرل سائنسز ہیں, یہ ایک ایسا معاملہ ہے پریس فریڈم کا کہ جس کا تعلق انسان سے, کسی پیشے سے, جس کا تعلق انسانیت سے, جس کا تعلق انسانی حقوق سے ہے. اور انسان صرف صحافی نہیں ہوتا, حالانکہ صحافی بھی آخر انسان ہوتے ہیں, مگر پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس میں عام لوگوں کو انوالو کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور پھر یونیورسٹی کیا کر سکتی ہے اس حوالے سے, کیونکہ اس وقت ہم یونیورسٹی میں بیٹھے تو ہم نے ہر سال کی طرح صرف نوا نہیں پڑھی, ہم نے ایز اکیڈیمیا, ایز جرنلسٹ اس کا کوئی راستہ بھی نکالا. اس راستے کے لیے ہمیں کچھ مخصوص فیصلے کرنے ہیں, کچھ سرگرمیاں کرنی ہیں, کچھ پالیسیز بنانی ہیں. کیا ہم وہ کر رہے ہیں؟ ہم انتظار تو کرتے ہیں پریس فریڈم ڈے کا, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے پریس فریڈم ڈے کا انتظار, کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس دن کا انتظار کرتے رہیں. میں اگر مثال کے طور پہ میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کسی کا ہیڈ ہوں تو سب سے پہلے تو میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ بطور ایک ذمہ دار شہری ہم نے ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے سوچنا ہے, اور اس سمت کے لیے بطور ایک شہری, بطور ایک اسٹوڈنٹ آف جرنلزم ہم کیا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ فائر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نئے نئے میں سب سے پہلی تجویز یہ آتی ہے کہ جتنے بھی جرنلسٹ ہیں ان سب کے جو اسائنمنٹس ہوتی ہیں, جو ریسرچ پروجیکٹس ہوتے ہیں, آپ وہ ٹاپکس ان کے وہ سلیکٹ کریں کہ جس کی ریسرچ سے نہ صرف یہ کہ میڈیا انڈسٹری کو اور عام انسانوں کو, جمہوریت کو, سیاسی جماعتوں کو کچھ ایسا ڈیٹا ملے کہ جس کی بیس پہ وہ سیاسی جماعتیں مجبور ہو جائے کہ وہ فنڈامنٹل رائٹس اور پریس فریڈم کے لیے کام کریں. کیا ہماری میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی ایسی ریسرچ اسائن کی جاتی ہے جس میں چند اسٹوڈنٹس یا ان کا گروپ جو ہے وہ یہ بتائے کہ پچھلے سال پاکستان پیپلز پارٹی کا پریس فریڈم کے لیے کیا کنٹریبیوشن رہی ہے؟ کیا ہم نے کوئی ایسی انڈیکسیشن کی ہے کہ جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو کہ مختلف سیاستدان جو ہیں پچھلے سال ان کی پریس فریڈم یا فری اسپیچ کے حوالے سے کیا کنٹریبیوشن, کیا پرفارمنس رہی ہے, اور ان میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو پریس فریڈم فائٹرز نہیں بلکہ پریڈیٹرز ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا. یہ کس نے کرنا؟ یہ پوری مہذب دنیا کے اندر یہ کام یونیورسٹیز میں ہوتا ہے. یونیورسٹیز آر دا سینٹر آف ایکسیلنس, اور خاص طور پہ جب آپ کی سیاسی جماعتیں کمپرومائز ہو چکی ہیں, آپ کا میڈیا کمپرومائز ہو چکا ہو, آپ کی عدالتیں کمپرومائز ہو چکی ہیں, تو یہ وہ نوجوان لوگ ہیں کہ جن کو آپ نے اس نئی دنیا کے لیے تیار کرنا ہے. کیونکہ جو بابے ہیں, جو بوڑھے ہیں, جو کمپرومائز کر چکے ہیں,
इन लोगों की खेप आपने तैयार करनी है कि जो एक जैसे न बने। तो ये तो रिसर्च प्रोजेक्ट की बात आ रही। अब दूसरी बात ये है कि हमारे जो, क्योंकि मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये प्रेस फ्रीडम, ये इट्स नॉट जस्ट अबाउट जर्नलिस्ट। बिल्कुल ठीक कहा साथिया ने, लोग ने और कुछ हमारे साथियों ने कि it's about right to speech, not only for journalists, but also for politicians, also for students. और स्टूडेंट्स का जो राइट टू स्पीच का वाहिद जो फोरम था, जिस पे भुट्टो भी बहुत प्राउड थे, वो उनके टाइगर्स थे, वो उनके पीपल स्टूडेंट फेडरेशन, स्टूडेंट यूनियंस थी। क्या वजह है कि हमारा जो मैथ्स कम डिपार्टमेंट है या पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है, वो इस चीज़ के ऊपर पीएचडी रिसर्च नहीं कर सकता कि मुल्क में स्टूडेंट यूनियन ना होने से आज तक कितना नुकसान हुआ है हमारी पार्टी। क्या वजह है कि हमारे मैथ्स कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो है वो इस चीज़ पर रिसर्च नहीं कर सकता कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पिछले 50 साल में वो कौन कौन से सहाफ़ी थे जिन्होंने आमरान हुकूमतों की टाउटी की और उस आमरीत को प्रमोट किया, और कौन से जर्नलिस्ट थे जिन्होंने डेमोक्रेसी के लिए काम किया और कंट्रीब्यूशन की। क्या वजह है कि हम अपनी यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च नहीं कर सकते कि जितनी भी लेजिस्लेशन हुई है इसका डेमोक्रेसी पे क्या इम्पैक्ट हुआ। जो डिजिटल मीडिया आया है, बजाय तो सोशल इंटरेक्शन बहुत बढ़ गया है, हम इसको सोशल मीडिया कहते हैं, सब कुछ है, मगर क्या वजह है कि डेमोक्रेसी इसी सोशल मीडिया की वजह से अंडर थ्रेट होगी। इसके ऊपर क्या रिसर्च नहीं हो सकती। पाकिस्तान के अंदर वो कौन से ग्रुप्स हैं, कातल्स हैं, इदारे हैं, लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो सोशल मीडिया को मैनिपुलेट कर रही है, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को वो जिसको कहते हैं फिक्स कर रही है, रिग कर रही है, उनके बारे में रिसर्च क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं जो यंग स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में आके, मुझे खुशी होती है, स्पोर्ट्स ग्राउंड बड़े बड़े हैं, सब कुछ है, बैडमिंटन खेल रहे हैं, कोई क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन आप उनसे अगर थोड़ी देर के लिए पॉलिटिकल कन्वर्सेशन करने की कोशिश करें, उनमें से एक बच्चा भी शायद ऐसा नहीं होगा कि वो हैज पॉलिटिकल व्यूज, बल्कि क्या कहेगा वो, ये तो पॉलिटिक्स है ना, हमारा पॉलिटिक्स से क्या लेना। इससे बड़ा कोई सबूत होगा हमारे मॉरल पॉलिटिकल सोशल डिके का कि एक शहरी जो है जब वो ये कहे कि हमारा सियासत से कुछ लेना देना नहीं। इससे बड़ी कोई फेलियर होगा हमारी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज का, इतने बड़े कॉम्प्लेक्सेस में बिल्डिंग्स है हमारी, कि एक शहरी ये कहे कि ये सियासतदान जो है इनको तो मार देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। इससे बड़ा क्या सबूत है हमारे फेलियर। आप लेजिस्लेशन को देखिए, लेजिस्लेशन के ऊपर हमारी यूनिवर्सिटी में कितनी रिसर्च होती है। मिट्टी का तो आप ले लें, हमारी यूनिवर्सिटीज का जो लॉ डिपार्टमेंट है, कितने लोगों को ये प्रोजेक्ट असाइन किया गया कि ये जो पीका का कानून है, जो कोर्स इसकी जो इंटरप्रिटेशन कर रही है और किस तरीके से इसको अब्यूज किया जा रहा है। ये 41 FIR जो है, क्या ये किसी स्टूडेंट की असाइनमेंट का लेक्चर नहीं बन सकता? किसी रिसर्च प्रोजेक्ट का वो ये बताए कि किस तरीके से इन FIR की लैंग्वेज को यूज किया जाता है अब्यूज ऑफ प्रोसेस के लिए। ये वो सारे रेलेवेंट रिसर्च है, तहकीक है जो कि यूनिवर्सिटीज ने करनी है, और ये वो तहकीक है जो सियासी जमातों को भी करनी चाहिए। लेकिन सियासी जमातों का क्या हाल है कि उनके सेल तो हैं मगर वो ड्राई हो चुके हैं। ह्यूमन राइट्स सेल भी हैं बड़ी बड़ी सियासी जमातों, वो एक आध प्रेस रिलीज भी निकाल देते हैं कि भाई ये बड़ा मसला खराब है, और वो सियासी जमातें जो हुकूमत के भी मदद लेती है और जितने भी एंटी ह्यूमन राइट्स लेजिस्लेशन है उसके लिए भी वोट करती है। तो जब तक यूनिवर्सिटीज जो है एक वॉचडॉग के तौर पे इन पॉलिटिकल पार्टीज, इन गवर्नमेंट्स के ऊपर अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगे, देन यू हैव द फोर्स। एक क्लास में 50-60 स्टूडेंट हो
آپ اس کو ایک دفعہ کہیں فیلڈ میں لے جائیں, ان کو کچہری میں وزٹ کروائیں اور ان سے کہیں کہ وہ جو کچہری میں قیدی آتے ہیں, ملزم آتے ہیں, ایک ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس کی لائف کا انٹرویو کرے گا اور پھر وہ سارے آپس میں ڈسکس کر کے بتائیں کہ کہاں پہ ابیوز آف لا ہو رہا ہے, کورٹس میں کیسے ایف آئی آریں کاٹی جاتی ہیں, کس طریقے سے ریمانڈ لیے جاتی ہیں, کس طریقے سے ضمانتیں دی جاتی ہیں, وکیل کس طرح ایکسپلائٹ کرتے ہیں, پروسیکیوٹرز کس طرح ایکسپلائٹ کرتے ہیں, ججز کس طرح جو ہے وہ کیس کو چلاتے ہیں اور کتنے اپوزیبل ہوتے ہیں. تو اگر ہم سب یہ نہیں کر رہے تو ہم صرف اگر یہی کر رہے ہیں تو پھر ہمارے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ہم کسی سیاسی جماعت کو کہیں یا کسی ادارے کو کہیں. میں پھر یہ کہوں گا کہ جب بھی صحافیوں کے ضابطۂ اخلاق کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے میرا ذہن میں یہی آگے آتا ہے کہ صحافیوں پر کوئی ضابطۂ اخلاق نہیں ہے پاکستان میں, نہ ہونا چاہیے. میرا دل ہے اور میں اس حد تک بھی جاؤں گا کہ سوشل میڈیا کے اوپر اگر میں گالیاں بھی دے رہا ہوں, اگر میں بدتمیزی بھی کر رہا ہوں, بد تہذیبی بھی کر رہا ہوں, تو پہلے تو ان کا احتساب ہو کہ جو ضابطۂ اخلاق کو چھوڑ کے پورے آئین کو روند کر اقتدار پہ قبضہ کرتے ہیں اور آپ پہ ایتھکس لاگو کرتے ہیں اور خود پہ آئین بھی لاگو نہیں ہونے دیتے. آپ کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں, آپ ان کا ذہن پاگندہ کر رہے ہیں اور خود عدلیہ پہ بھی قبضہ, حکومت پہ بھی قبضہ, پارلیمنٹ پہ بھی قبضہ, میڈیا پہ بھی قبضہ, لوگوں کے ذہن سازی, لوگوں کے نہ صرف اقتدار پہ بلکہ لوگوں کے ذہنوں پہ بھی قبضہ کیا جاتا ہے ان نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ والے تجزیہ کاروں اور دفاعی تجزیہ کاروں کے ذریعے. حالت یہ ہو گئی ہے کہ پہلے صرف دفاعی تجزیہ کاروں کے لیے آتی تھی, اب تو معاملہ دفاعی تجزیہ کاروں سے آگے نکل گیا. تو کیا ہماری یونیورسٹیز کو, ہماری ڈپارٹمنٹ کو ایسے تجزیہ کاروں کے بارے میں کوئی ریسرچ نہیں کرنی چاہیے؟ ٹیلی ویژن کانٹینٹ کے اوپر ریسرچ نہیں کرنی چاہیے, اخبار کے اوپر ریسرچ نہیں کرنی چاہیے؟ ہم نے بڑا پریکٹیکلی موو کرنا ہے. یہ اچھی بات ہے کہ ہمیں شور شرابہ کرنا چاہیے, رونا دھونا کرنا چاہیے, مگر پھر ہمیں تھوڑا سا آگے سوچنا ہے. بیکاز وی آر ناٹ پارٹنر, اور جو عام لوگ باہر سڑکوں پہ پھیل رہے ہیں وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں کہ یار یہ پڑھا لکھا ہے, کوئی ہمارے لیے کچھ کرے گا. وہ عام لوگ بے بس ہیں, وہ ہم پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں کیونکہ انہی کے وسائل ہیں, انہی کا جو شہر ہے, وہاں سے ہم نے ان وسائل کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ آج ہم مختلف معاملات کو اپنے الفاظ میں پرو کے اس کو کہیں نہ کہیں بیان کر سکتے ہیں. اور صحافیوں کے اوپر یہ ڈیفینیٹلی ذمہ داری آتی ہے, مگر میں سمجھتا ہوں صرف صحافی نہیں, ہر وہ پڑھا لکھا شخص جو معاشرے کو دیکھتا ہے, محسوس کرتا ہے اور اپنے الفاظ سے معاملات کو بیان کر سکتا ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بولے. میں نے ایک ٹیلی ویژن پہ ایک مختصر عرصے کے لیے پروگرام کیا تھا, بولو گے تو جانو گے اور جانو گے تو بولو گے. یعنی کہ یہ دونوں چیزیں جب تک نہیں ہوں گی نا تو آپ دونوں چیزیں نہیں کر سکتے. بغیر بولے آپ جان نہیں پاؤ گے کبھی, اور بغیر معلومات حاصل کیے, بغیر جانے آپ کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. تو ان ویلیوز کو پروموٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور پھر بات وہی آ جاتی ہے آج کے دن کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں جو آرٹیکل 19 ہم نے آئین میں لکھا ہے, آرٹیکل 19 کے اوپر بھی یونیورسٹیز کے اندر کنٹینیوسلی ایک مانیٹری ہونی چاہیے کہ جو آرٹیکل 19 مانیٹر کہے اس کو یا اینول انڈیکس کہے کہ کس حد تک یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. بیکاز دس از دی کنگ آف آل رائٹس. آرٹیکل 19 از دی کنگ آف آل رائٹس. میں کہتا ہوں زندہ رہنے کے حق سے بھی زیادہ جو ہے بولنے کا حق امپورٹنٹ ہے, کیونکہ بولنے سے حق سے جڑا کروڑوں عوام کے حقوق ہیں, جبکہ زندہ رہنے کا حق ایک شخص کا ہوتا ہے, جبکہ بولنے کا حق سے جڑا کروڑوں عوام کی زندگی ہے, جاننے کے حق سے, بولنے کے حق سے.
تو اس آرٹیکل 19 کے حوالے سے بھی یونیورسٹیز کو کنٹینیوسلی ایز اے واچ ڈاگ ایز اے مانیٹر رپورٹ کرنی چاہیے. اور آپ بدنیتی کا عالم دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ قانون بن گیا. پہلا سوال تو یہی آتا ہے کہ قانون کا حوالہ وہ لوگ دیتے جو آئین کو نہیں مانتے, وہ قانون بنا رہے ہیں ہمارے لیے. خود وہ آئین کو نہیں مانتے, ہمارے لیے قانون بنا رہے ہیں. بلکہ ساتھیوں کہہ رہے ہیں آپ کا ضابطۂ اخلاق ہونا چاہیے, اور وہ خود بھی ضابطۂ اخلاق نہیں بنانا چاہتے کیونکہ انہیں پتا ہے ایک دفعہ ضابطۂ اخلاق بن گیا تو وہ جو ضابطۂ اخلاق ہے وہ صرف صحافیوں پہ نہیں ہوگا, وہ حکومت پہ بھی لاگو ہوگا. تو نہیں دلچسپی رکھتے وہ لوگ کسی بھی ضابطۂ اخلاق. اور یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ پکڑی اچھال دی, فلاں اچھال دی, آپ نے سیاستدانوں کی شلواریں تک اتار دی ہیں اور آپ پکڑی اچھالنے میں آپ بات کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے کہیں کہ چھوڑا نہیں ہے. معذرت کے ساتھ حقیقت جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ضابطۂ اخلاق نہیں ہے, کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو بھائی جو آپ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ تو میری یہ رائے ہے کہ ہم سب کو مل کے پہلے جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے, فریڈم آف ایکسپریشن ہوگی تو اسی سے جمہوریت کی طرف ہم جائیں گے. اور ہمیں بطور جو ینگ جنریشن ہے, اب یہ جو ینگ جنریشن آئی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی یوٹیا کہتا ہے, کوئی پٹواری کہتا ہے, کوئی جیالا کہتا ہے, یہ ہر دور میں یہ القابات دیے گئے ہیں. اس ینگ جنریشن کی وجہ کون ہے؟ اس ینگ جنریشن کی وجہ یہی جنرل باجوہ, یہی جنرل فیض, یہی جنرل ظہیر الاسلام, یہی جنرل پاشا, یہی لوگ تھے اس ینگ جنریشن کو جو پروڈکٹ انہوں نے بنایا. ان کو پالیٹیشین سے متنفر کیا گیا, پالیٹکس سے متنفر کیا گیا, ڈیموکریسی سے متنفر کیا گیا. ان کو ایک فین فالوورز بنا دیا گیا. ان کے سامنے ایک ٹیلی ویژن کا جو ہے وہ ہیرو لے کر آئے اور لوگ جو ہے نوجوان جو اس کے پیچھے جو ہے وہ فین فالوور کے طور پہ بھاگے. انہوں نے کوئی نہیں پوچھا یا دیکھا کہ اس کا سیاسی نظریہ کیا ہے, اس کا سیاسی منشور کیا ہے. انہوں نے ایک سرٹیفکیٹ لیٹر دیکھا. اس میں کوئی برائی نہیں ہے فین فالوئنگ, مگر بات یہ کہ آپ نے سیاست کو, نظریات کو نکال ہی دی ہے الیکٹورل پروسیس کے اندر سے. اور یہ آپ کی 6th جنریشن وارفیئر ہے جس کے نتیجے میں آج یہ ہم زندہ لاشیں دیکھ رہے ہیں اپنے سسٹم کے اندر, جو آپ کو جب جواب دیتی ہے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا آئی پی لیول ہے اور کیا نہیں. ہم بھی انہیں بلیم کرتے ہیں, بلکہ ہمیں بھی یہ کہا جاتا ہے, جوڑا جاتا ہے, ٹیکل کیا جاتا ہے, لیکن یہ کس کا پروڈکٹ ہے؟ یہ کوئی ذوالفقار نہیں اٹھو لے کر آیا تھا, یہ کوئی سیاستدان یا کوئی سیاسی جماعت نے ان لوگوں کو بنایا ہے. کس نے بنایا ہے؟ کسی سیاسی جماعت نے نہیں بنایا ہے. جس سیاسی جماعت کی بات ہوتی ہے وہ سیاسی جماعت خود کہاں سے آئی ہے؟ یہ ساری کہاں سے آئی ہیں بھائی. تو اس لیے ضابطۂ اخلاق والا جو دلیل ہے کہ ضابطۂ اخلاق ہونا چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ملک میں جمہوریت نہیں ہے, آئین نہیں ہے, بولنے کی آزادی نہیں ہے, ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں, جو برسر اقتدار لوگ ہیں, وہ اپنے شہریوں پر کسی ضابطۂ اخلاق کے نام پہ پابندیاں لگائیں. اور اس وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ اب تو ہمارے وزیر اعظم کو بھی بولنے کی اگر آزادی نہیں ہے, ہمارے وزیر دفاع کو بولنے کی آزادی نہیں ہے, وزیر داخلہ کو بولنے کی آزادی نہیں ہے, پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے منتخب نمائندوں کو بات کرنے کی آزادی نہیں ہے. تو ہم ادھر پریس فریڈم کس بات کی پریس فریڈم؟ ہمیں تو ان لوگوں کے بولنے کے حق کے لیے بھی ہمیں میرے خیال میں بات کرنی چاہیے. ہمارے ججز کو فیصلے دینے کی آزادی نہیں ہے, ہمارے میڈیا کو سوال کرنے کی آزادی نہیں ہے, قانون سازی کی آزادی نہیں ہے پارلیمنٹ میں. تو یہ ساری آزادیوں کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ہر اس طرح کی گیدرنگ میں ایک تو تھرو آؤٹ دا ایئر کنسسٹنٹلی اس پہ ریسرچ اور مانیٹرنگ کا جو میکینزم ہے وہ پہ ڈیوائڈ کرنا چاہیے. اور اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز کو, سول سوسائٹی, انٹیلیجنس جو ہے اس کو ریگولرسلی جو ہے ایسا کانٹینٹ, ریسرچ کانٹینٹ لے کے سامنے لانا چاہیے کہ جس کی بنیاد پہ اگر حکومتیں فیصلہ نہیں بھی کر پاتی تو پھر عوام خود فیصلہ کرے. تھینک یو. بہت شکریہ. عمر بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آج میری برسی کا دن ہے کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب راشد رحمان کو قتل کر دیا گیا بے ڈر طریقے سے تو اس کی پوری ٹیم اور اس کی پوری کابینہ کو قتل کر دیا گیا, اس کے ٹیم کو قتل کر دیا گیا, اس کی گریب کو قتل کر دیا گیا, اور اس کی وجہ سے جتنے لوگ پالیٹکس تھے ان سب کو قتل
कत्ल कर दिया गया। मुझे मालूम है, मुझे इस बात का भी मालूम है कि बहुत सारे वर्स्ट से वर्स्ट टॉपिक्स पे एकेडमिया काम करता है, और जब वो मेरे पास आते हैं स्टूडेंट्स, और जब वो किसी और के पास या आपके पास भी आएंगे तो आपको ये बताएंगे कि आपकी इस टॉपिक को कहीं बताया नहीं जाएगा और इस टॉपिक को किसी मीडिया पे नहीं लेकर आया जाएगा। तब मैं उसको इंटरव्यू दूंगी कि अच्छा मेरी बात कहीं नहीं आएगी, तब मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। जब हमने बीएसएफ के तहत विशनरी बेनज़ीर कॉन्फ्रेंस बुलवाई मुल्तान में, तो हम पर बहुत ज़्यादा वो हो गया कि शायद क्योंकि एक कोई जमात पे ऐसी लेवल लगा दिया जाता है कि वहाँ की जो ख़वातीन है वो किरदार उनका अच्छा नहीं है, उनका ये अच्छा नहीं है, और फिर उस पर आप ये भी लेवल लगा दें कि वो इंसानी हकूक़ की बात करती है, तो फिर ऐसी ही बातें होती हैं कि रात गुजारने वाली। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों को आज भी आज मुझे 30 साल हो गए हैं, लेकिन मैं आज भी लफ्ज़ पर हरासा होती हूँ। मुझे इसे क्या कहते हैं, मुझे मालूम है बंदूकों की यहाँ ज़रूरत नहीं है, बंदूकों वालों को किसी का गला दबाने के लिए, किसी की सोच दबाने के लिए यहाँ डेस्क ही काफ़ी है हमारे मीडिया के लिए। हमारे मीडिया में आपने डेस्क वो बंदूक आयत कर दी है जो कि हमें बताती है कि वहाँ सिर्फ आपने माइक की हाजिरी लगानी है और कैमरे की हाजिरी लगानी है। किसी रिपोर्टर को वहाँ जाके बात करने की इजाज़त नहीं है। ऊपर से ये फ़ोन आता है कि कैमरा भेज दो, और हमें ये कहा जाता है कि बस आपने खाना खा के आ जाना है। आज की ये सहाफत है। अगर इमराना कोमल जी कहती है ना कि ये वाला आइडिया पे काम करना है, इस आइडिया पे काम करना है, हमने माइनॉरिटीज पे बात करना है, हमने F7 की कच्ची आबादियों पे बात करना है, तो कहते हैं कि आपके पास बहुत खुल रहे हैं, और एक दिन लेटर आता है कि सॉरी हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। अपने 30 साल करियर के दौरान में 5 साल बेरोजगार नहीं भी ऑफ रही, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि 2 वक्त की रोटी इंसान बाहर भी खा लेते हैं, जेल में भी खा लेते हैं। उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम कहते हैं कि हम रोज़गार के पीछे आते हैं। ये पहले दिन से लेकर आज तक अगर मैंने इस उसमें काम किया है, तो मेरा ख्याल है कि आज भी डेवो की जो हॉस्टेस होगी उससे मेरी तनख्वाह से ज़्यादा तनख्वाह मिल रही होगी। हमने कलम पेश किया, कलम से मोहब्बत की और करते रहेंगे। रेडियो आया, टीवी आया, अखबार आया, जिस चीज़ में कि आज सोशल मीडिया आया, हमने सोशल मीडिया में भी एक्सपर्टीज हासिल की और करेंगे, क्योंकि हमने शोर मचाना है और हमारे शोर को कोई इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हमें मुलाजमत ही रखी जाए तो हम सच बोलेंगे। सच जो है चौराहे पे भी बोला जाता है, सच जो है सूली पे भी बोला जाता है, और ये एक पैगंबराना जो है ये इश्क है, और इश्क जो है ख़त्म नहीं होता, इश्क की वफा होती है। और साथ ही साथ इसमें एक और भी बात सर, कि जब भी हम सच की बात करेंगे तो सच को छुपाने के लिए भी सच ही शैतान बनाए जाएंगे, और वो सच्चाई के जो बुत हैं उन बुतों में तराशने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये देखना होगा कि कौन सा बुत जो है वो हमें और हमारी आने वाली नस्लों की जो मुस्तकबिल है वो तबाह कर रहा है। आज हमें जेमीज कहा जाता है, आज जेन जी कहा जाता है, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। हमारे दादा वही जेन जीज थे। आज हम जिस उसमें खड़े हैं, अगर ये वाले नौजवान ना होते तो पाकिस्तान कैसे बनता, तहरीकें कैसे बनती। और हमें हमेशा, मैं खुद इस अगर ये गलत तारीख का वाक़ है तो मैं खुद इसकी जिम्मेदार हूँ कि जब मैं लिखा करती थी, क्योंकि जब हमारे डेरों और वडेरों के जब हम ताल्लुक़ लिखा करते थे, क्योंकि मैं जनूबी पंजाब से मेरा ताल्लुक़ है और मुझे ये पता है कि किस किस का ताल्लुक़ किस किस डेरे और किस किस वडेरे की वजह से किसकी दीवार को ही हाथ लगा लें तो कत्ल माफ़ हो जाते हैं। जब हम ऐसे लोगों की कहानियाँ देखते हैं तो फिर हमें माफ़ कीजिएगा सियासतदानों पर भी घिन आती है कि हम किन के आगे माइक लेकर खड़े होते हैं। तो हमें अपना वकार जो है अपने, अगर हम सियासतदान हैं तो सियासतदान के, अगर हम समाजी कारकुन हैं तो समाजी कारकुन के, अगर हम सहाफ़ी हैं तो हमें अपना वकार कायम खुद रखना होगा। और मेरा जो हक है वो इतना ही है डंडा घुमाने का, जितना किसी की नाक जो है उसको असर ना पहुंचे। और आज का दिन
फिर वही है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम ऐसे वालिदैन की औलाद हैं जो ये सवाल किया करते थे आज क्या पढ़ा, आज क्या लिखा और वो कहाँ छाया हुआ। उसके बाद जब हम इंसानी हकूक़ कमीशन में आए, एमनेस्टी इंटरनेशनल में आए, तो हमें वही सजाद हैदर जैदी जैसे, राशिद रहमान जैसे, मैं क्योंकि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं अभी तक इस्लामाबाद कहीं नहीं बनी, क्योंकि मुझे वही मेरे लिए हीरो हैं जिन्होंने मुझे कलम लेकर पढ़ना लिखना सब कुछ सिखाया और जिन्होंने मुझे मुनाफिकत से पाक रखा। और उन्हीं के लिए मैं ये कहूँगी कि हम बनाएंगे एक नई तस्वीरें शौक सागर। हम तसव्वुर के मुजद्दिद हैं, हम तखय्युल के अवाम। बहुत शुक्रिया। आपने दिली जज्बात का इज़हार किया, अमरीका से चाहिए बयान की, और डॉक्टर नसीर बुखारी साहब, नासिर बुखारी साहब, आपसे दरख्वास्त है कि आप मुख्तसर और मेरी जो आज का पॉइंट है, सबसे पहले तो मैं उन फ़लस्तीनी शहीद सहाफ़ियों के लिए दुआगो हूँ जो इजराइल के हाथों अकॉर्डिंग टू द पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट सिंडिकेट मई 2026 तक 262 सहाफ़ियों ने अपनी जानें दी उस जान की कवरेज करते। और ये कोई मामूली वाक़या नहीं है, ये इस बात की अलामत है कि न सिर्फ बहादुरी, शुजाअत और ट्रुथ और हकीकत अवाम तक लाने के लिए उन्होंने शहादत कबूल की। और दूसरी तरफ जर्नलिस्ट विदाउट बॉर्डर्स वाले कहते हैं कि अगस्त 2025 तक वर्ल्ड वाइड 274 जर्नलिस्ट वर किल्ड, जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद जो है तो वो आपके सामने है। 2023 से लेकर 2026 तक इजराइल ने जिसको देखा है कि रिपोर्ट कर रहा है उसको बकायदा डिलिबरेटली मारा है, और उनका कसूर उस पर ना कोई ज़ाब्ता इखलाक या पीका वगैरह का नहीं था, उस पर सिर्फ ये था कि रिपोर्टिंग क्यों करनी है। इस पर भी आवाज़ उठानी सहाफ़ियों का हक बनता है। दूसरी बात जो मैम नूर साहबा ने फरमाई कि अकाउंटेबल पावर, तो अनअकाउंटेबल प्रेस बिकम्स मोर करप्ट। मेरा बस ये से शहरी ये हक है कि मैं शाम को टॉक शोज में वो बात सुनूं जो तस्दीक शुदा हो, जिसका तल्लक मेरे मुल्क के और मेरे अवाम के, मेरे बच्चों के तालीम, सेहत और मुल्क के नेशनल इश्यूज के साथ। निहायत मादरत सर, मैं मुनीर जहांगीर, आपका प्रोग्राम भी मैं देखता हूँ, दुनिया के सबसे बड़े एनालिस्ट और डॉक्टर हामिद मीर को भी देखता हूँ, और भी बहुत सारे हैं जिनको मैं सुनता हूँ। देखें, अगर आप अपने राइट्स का रोना रो रहे हैं ना, तो मेरा भी बस ये शहरी को राय है, ड्यूटी ऑफ ए इज द राइट ऑफ द बी एंड राइट ऑफ द बी इज द ड्यूटी ऑफ द ए। अगर साफी की कोई राइट है ना, तो ऑडियंस और व्यूअर्स और रीडर्स के भी कोई राइट होते हैं। मेरा सबसे बड़ा इतराज ये है, टॉक शोज वाले जितने भी साफी हैं, निहायत मोहतरम है कि जब वो गेस्ट बुलाते हैं तो उनके ऊपर इम्पोज किया जाता है कि इसको बुला लें, चले एक तो उनका हो गया। मुझे बताएं कि अगर शेर अफजल मरवत और अफनान एक दूसरे को मुक्के मारें, तो जो घर में 5 साल का, 6 साल का, 10 साल का बच्चा है, उसकी नफ्सियात खराब करने का जिम्मेदार मैं हूं या साफी है? क्योंकि बच्चों के प्रोग्राम रहे नहीं, उनका हक भी साफियों ने छीन लिया। शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक टॉक शोज होते हैं, और टॉक शोज किस पे होते हैं? नॉन इश्यूज के ऊपर, पर्सनैलिटी ओरिएंटेड। आसिफ खान साहब ने आज लंच में क्या खाया, मिर्चें कितनी थी, नमक की मिकदार क्या थी, बोटियां कितनी थी, इज इट अ टॉक शो? ये मेरे बड़ा संजीदा सवाल है इन सारे साफियों से, मेरे जो मोहतरम साफियां बैठे हों। यूट्यूब के थंबनेल्स आप खुद देख लें, ऊपर कुछ लिखा होता है
اور جب کھول کے دیکھا جاتا ہے تو اندر سے کچھ اور نکلتا ہے. ایران نے ایٹم بم بنا لیا, آگے سواریہ نشان یا سائن آف ایکسکلیمیشن لگا ہوتا ہے, اور اس کے بعد پتا جو یہ کیا ہے, یہ کیا مذاق ہے عوام کے ساتھ, کیوں کرتے ہیں آپ یہ؟ کیا میرے لیے صرف جسٹس محسن اختر کیانی کی خبر رہ گئی؟ کیا میرے بچوں کے لیے صرف بابر سٹار کا تبادلہ رہ گیا؟ کیا میرے لیے سمن رفت رہ گئی ہے کیونکہ کام بھی چل بھیج دیا گیا, ساری رات اس پہ ڈیبیٹ ہوتی رہے؟ کیا میرے بچوں کی تعلیم پہ ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی کہ بچوں کے سلیبس میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ یہ جو آپ ہمیں تانے دے رہے ہیں استادوں کو کہ استاد استاد استاد, آپ نے کبھی ڈیبیٹ کی کہ پاکستان کے اسکولوں میں استاد کی کیا حالت ہے؟ اس کو 35,000 روپے مہینے پہ رکھا جاتا ہے. کبھی نہیں کرتے آپ اس پہ ڈیبیٹ. مجھے یہ جتنے صحافی جتنے اینکر پرسن بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ نے بڑے کہہ رہے ہیں کہ پیکا ہو گیا اور فیکا ہو گیا, پیکے اور فیکے کو چھوڑیں. آپ مجھے بتائیں آپ نے کبھی کسان کی بات کی ہے؟ بتائیں نا, کہہ گئے یہ بولے میرے سامنے کوئی ایک صحافی بتایا جس نے اپنے پروگرام میں کسانوں کی اور غربت کی بات کی. سارا دن پالیٹکس, پرسنالٹی اورینٹڈ پالیٹکس, شخصیت پرستی, اس سے باہر کیا ہو رہا ہے پاکستان میں پچھلے کئی سالوں سے؟ مشرف نے اگر بنایا تھا الیکٹرانک میڈیا تو بہت اچھا کیا, لیکن الیکٹرانک میڈیا کے بھی کچھ اپنے اصول ہیں. آپ دنیا کی تمام انٹرنیشنل میڈیاز کو دیکھ لیں, فارن پالیسی کے اوپر کیا سینئر اینالسٹ, سینئر صحافی, دفاعی تجزیہ نگار. ہاں, عامر میر کو کسی نے فارن پالیسی پڑھائی ہے مجھے بتائیں؟ میرے خیال سے کسی کا نام نہیں, میں چلے چھوڑیں, اگر چلے میں بات کرتا ہوں ایکسپانڈ کر دیں میرے الفاظ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ فارن پالیسی کے اوپر ڈاکٹر صاحب بات کرنے دیں نا, کہ فارن میں بولا ہوں نہیں, نام لینے کے گناہ تھوڑا ہو گیا نبی, تھوڑا گزارش یہ ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ فارن پالیسی دنیا میں آپ سی این این کھول رہے ہیں اور ساتھ پاکستان کا ٹی وی کھول رہے ہیں, ایران پہ بحث ہو رہی ہوگی جنگ کے اوپر, وہاں یونیورسٹی پروفیسر بیٹھے بات کر رہے ہوں, وہاں پر بیٹھے ہوئے ایکسپرٹ بات کر رہے ہوں, ادھر سینئر صاحب اطہر کاظمی یا 2-4 اور پکڑ کے بٹھائے ہوں گے جنہیں ABC بھی نہیں آتی فورن پالیسی. وہ نور فاطمہ کیوں نہیں آ سکتی فورن پالیسی پہ بات کرنے؟ تیر نعیم کو اگر PTV والے نہ بلائیں تو کوئی بھی نہیں بلاتا. سر دیکھیے آپ یہ بات کر لیں گے مجھے کرنے یا آپ کر لیں گے میں کر لیں, نام کیوں نہ لوں, نام لینے کو گناہ ہے یار. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں ان میرے ملک کے عوام کے حقوق بھی ہیں, تو صحافی ہمارے اوپر بھی رحم کیا جائے. ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں ان پہ بھی ٹاک شو کر لیا جاتا ہے. ریٹنگ کی چکر میں سارا دن ہمیں اڈیالہ کی اور فیکٹری موڑ کی خبریں نہ سنایا جائے. سارا دن ہمیں سر میں ایموشنل اس لیے ہوتا ہوں کہ میں دل سے بات کرتا ہوں نا. آپ دیکھیں یہ پریس فریڈم کی بات ہے, تو پریس فریڈم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے دماغوں میں ہیمر کیا جائے. پریس فریڈم جو ہوتی ہے نا وہ اخلاقیات کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے, اور اخلاقیات جو ہے وہ معاشرے کی ویلیوز کے ساتھ ہوتی ہے. ہم بخاری صاحب کی بات کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں, لیکن ہم ٹائم کی بندی سے بات کہتے ہیں. ساروں کے لیے آپ نے ٹائم رکھا, میرے لیے آپ کو میں ساتھ بول رہا ہوں اور صاحب ناراض ہو گئے. اب میں جرنلسٹ کی تو بات کر رہا ہوں سر, جرنلسٹ پہ کریٹیسزم کرنا جرم تو نہیں ہے نا. جرنلسٹ ہو گیا نا. آج میں ان سے صرف ایک پوائنٹ رہ گیا جو میں بھی آپ سے ڈسکس کیا تھا. دیکھیں میں ایک انتہائی اہم ترین واقعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے صحافیوں کے رکھ رہا ہوں, اور میں امید کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی اس واقعے کو اٹھائے گا. میں جس جگہ پہ جاب کرتا ہوں وہاں پر کوئی 30 کے قریب خواتین ٹیچر ہیں, اور ان کو پچھلے 7 سال سے میل واش روم استعمال کروایا جاتا ہے. تو کون سا صحافی کل جا کے اوپیر بوائز کالج کے پرنسپل سے پوچھے گا کہ تمہارے 4 پرنسپل بدل گئے تو ان عورتوں کے حقوق کدھر؟
बस ये मेरी आपसे अपील है। थैंक यू वो आपका ये वाला क्लिप हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे। थैंक यू गुड आपका बहुत शुक्रिया। आपके सारे जो पॉइंट थे जहाँ आपने बड़ी अच्छी बातें की थी, तो पहला सवाल हमारा गवर्नमेंट से भी होना चाहिए कि जो उनकी कंट्रोल में पीटीवी और रेडियो, हाँ वहाँ पे जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, क्या वो प्रोपेगेंडा ऑर्गेनाइजेशन मैं आपकी बात को और एंडोर्स करता हूँ। जी जरूर पूछिए। डॉक्टर साहब ने कहा जी कि ज़राअत पे और पॉलिसी पे बात क्यों नहीं होती। मैं पिछले 7 साल से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहा हूँ जहाँ पे हमारे पास रियल टाइम लीडरशिप आती है। हमें जब खबर लगाते हैं तब से उस वक्त तक जब तक वो उस पेज पर मौजूद है उसकी लीडरशिप का पता चल रहा होता है। हमारे इदारे में, मैं नाम नहीं लेगा, पिछले मतलब पहले 1 साल 2 के तजर्बे के बाद ख़ास तौर पर एजुकेशन, उसके बाद ज़राअत, उसके बाद इन्वायरमेंट, इस पे जो स्टोरी करने पर पाबंदी लगा दी। क्योंकि अगर एक स्टोरी जिसका जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर साहब वो पढ़ी जा रही है 15,000, 20,000, 30,000 और उसके बाद मैं पूरी रिसर्च करके लाता हूँ कि सैलाब आया तो उस सैलाब के नतीजे में वो गंदम जो गवर्नमेंट स्टॉक गिनती है कि ये इतना स्टॉक ख़राब हो गया, उसके बरक्स घरों के अंदर जो लोगों ने अपने पड़ोले भरे होते हैं गंदम के, वो किसी गिनती में नहीं आते। वो नुकसान क्यों नहीं गिना जा रहा, उस पर मैं स्टोरी करता हूँ तो उसको पढ़ते हैं 200 लोग, तो इदारा क्यों करवाएगा वो खबर। तो व्यूअर पब्लिक है, अगेन व्यूअर पब्लिक है, जिस पब्लिक को अपना राइट चाहिए ही नहीं, हम उसका राइट उसको जबरदस्ती उसके साथ तक नहीं उठा सकते ना। जब आप रिपीट कर देंगे उनको एक चीज तो एक्शन भी होगी, एडिक्शन खत्म करेगा। सिर्फ वन लाइनर ये कहना चाहता हूँ कि लोग वो फोकस ही एग्रीकल्चर भी करता है और किसान की साइड से वो भी है। तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि किसी माशरे इंडिया में 300 से ज़्यादा इंडियन पंजाब में किसानों की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तंजीम है, आपके यहाँ एक भी नहीं। बहुत शुक्रिया सबसे पहले आसिफ खान साहब और आप सबका, आपके साथियों का, कि आपने ये अहम जो एक कट है आपने किया, ऑर्गेनाइज़ किया, और शहीद भुट्टो फाउंडेशन का कि जब भी आप लोग हमें बुलाते हैं तो आपकी पार्टी एक प्रोग्रेसिव पार्टी है और उसको देख के हम अपनी दिल की बात कह देते हैं। मेरा ख्याल है शायद किसी और जमात हमें बुलाए तो शायद हम इस तरीके से बात ही ना करें। तो ये आपका एक बड़ा दिल है, इसको हमें, और आपकी सोच है, ये आपकी एक प्रोग्रेसिव सोच है जिसका हम शुक्र करते हैं। मैंने अपनी साथियों की बात सुनी और मैं सुबह बहुत मायूस थी, बहुत वजूहात की वजह से, प्रेशर भी होता है, रोज़ धमकियाँ आ रही होती हैं हर शो के बाद, ये ना करो ना, तो मैं काफ़ी दिनों से मायूस थी। मगर आज जब मैं आपके पास आई हूँ तो मैं इसलिए मायूस नहीं हूँ क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि आपने शायद इसका अंदाज़ा नहीं किया या अजाला नहीं किया कि जहाँ हम बैठे हैं, जिस खित्ते में हम बैठे हैं, अपने राइट की तरफ देखें अफ़गानिस्तान, वहाँ पे सहाफ़ियों के साथ क्या हुआ है। आप बांग्लादेश में देखें सहाफ़ियों के साथ क्या हुआ है, आप नेपाल में देखें सहाफ़ियों के साथ क्या हुआ है, आप द ग्रेट चाइना के अंदर देखें कि क्या हुआ है, वहाँ पे कर सकते हैं वो बात। और फिर ईरान, इंडिया, दुबई में आप तस्वीर लगा के दिखाएं। सो आप इस बात को तो हमें दे दाद कि दिस इज अ फियर्सली डेमोक्रेटिक सोसाइटी, और यहाँ पे चाहे सहाफ़ी हो चाहे वकील हो, 10 आप उसके अंदर से खामियां निकालें, मगर लड़ते हम रहे, ठीक है। मगर आपसे मैं इसलिए, बुखारी साहब, आपसे मैं करती हूँ इख्तिलाफ कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद, आपके पास एक रिमोट भी तो है ना सर, आप उसका इस्तेमाल करें और किसी और चैनल पे चले जाएं तो उसको मैसेज मिल जाएगा कि जी आपका चैनल वो नहीं देखना चाहते, उसकी वैसी रेटिंग डाउन हो जाएगी। 40 चैनल कितने ऐसे प्रोग्राम आए जब हमने शुरू किया मुशर्रफ के दौर में, अवाम की बात, पाकिस्तान पूछता है, जो मैं भी करती थी, क्यों बंद हुए? आप पॉलिटिशियन को लाए। देखिए
اور میں متیولا جان صاحب کی بھی بات سے اختلاف کرتی ہوں. آپ نے کہا کہ فریڈم آف ایکسپریشن سے ڈیموکریسی آئے گی. نہیں متیولا جان صاحب، بالکل نہیں. جس چیز کی آج ہمیں بات کرنی چاہیے وہ آج بات کرنی چاہیے جمہوریت کی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحافی سیاست دانوں کی لڑائی لڑے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ وکیل جو ہیں وہ سیاست دانوں کی لڑائی لڑیں. جب جنرل مشرف آئے تھے تو سر جنرل مشرف نے نہیں یہاں پہ ٹی وی چینلز کھولے تھے. یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ایک پلان تھا، منصوبہ تھا، جس کو جنرل مشرف نے روکا نہیں تھا. اور اس لیے نہیں روکا تھا کیونکہ اس وقت وہ فیوریٹ بوائے تھے، فیوریٹ جنرل تھے امریکنوں کے، اور انہوں نے یہ دکھانا تھا کہ وہ ایک پروگریسو جنرل ہے. اسی لیے یہاں پہ ٹی وی چینل ہے، اور اسی لیے آئے کیونکہ یہاں پہ جرنلسٹ نے جد و جہد کی تھی. ناصر زیدی جیسے جرنلسٹ نے کوڑے کھائے ہوئے تھے. سو بات یہ ہے کہ جب وہ چینل آئے اس کے بعد جنرل مشرف نے جب مشکل وقت آیا تو انہوں نے بند کر دیا وہ چینل. اور جب بے نظیر بھٹو صاحبہ واپس آ رہی تھی تو انہوں نے ایک پوائنٹ پہ یہ بھی کہا کہ جنرل مشرف had something against the PMLN but not against the People's Party. اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ جنرل مشرف کے ساتھ کوئی نہ کوئی ریپروشمو کرنا چاہتی تھی، مگر اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ اگر یہ واپس آئیں گی تو پھر طالبانوں کی بھی بات ہوگی، پھر اور چیزوں کو بھی انراول کرنا ہوگا، تو ان کو وہ ان ایکسیپٹیبل تھی اور ہم نے وہ انجام دیکھا. پھر ایک اور دور آیا اور ہم نے تھوڑا تھوڑا آزادی کو چکھا. ضرور بلوچستان کے اندر آپ بات نہیں کر سکتے تھے، ضرور آپ اکبر بگٹی کا انٹرویو نہیں کر سکتے تھے، اور اس وقت تک تو وہ فوت ہو گئے تھے، مگر یو couldn't رپورٹ آن بلوچستان، یو couldn't رپورٹ آن وزیرستان. مگر پھر بھی تھوڑی بہت آزادی ہمیں نظر آئی. جب تک نواز شریف صاحب آئے تو ایک ریئلائزیشن آ گئی تھی کہ جی اب آگے جا کے اگر کسی نے یہاں پہ حکمرانی کرنی ہے تو وہ پھر پاپولر سیاستدان نہیں ہو سکتا، جس کا ایک رابطہ ہے عوام کے ساتھ، نبض ہے عوام کی دھڑکن کے اوپر، وہ نہیں ہو سکتا. اور وہ اس لیے نہیں ہو سکتا چونکہ یہاں پہ ہمیں جمہوریت نہیں چاہیے. سر ہم تو کیڑے مکوڑے ہیں، آپ ہمارے اوپر کیوں اتنا کہتے ہیں کہ ہم ریولوشن لے آئیں گے؟ ہم کیڑے مکوڑے ہیں، اور ہم کیڑے مکوڑے ہیں جو پھلتے اور باہر نکلتے ہیں جب جمہوریت آتی ہے. جب آپ ایسا ماحول کر دیں گے جہاں سیاست دانوں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ سر ٹھیک ہے انٹیریئر بھی تواڈی، فورن افیئرز بھی تواڈا، اکانمی بھی تواڈی، تے تسی کی کر رہے ہو؟ تسی کی سڑکاں بنانے واسطے آئے سی یا ٹوٹی لگان واسطے آئے سی؟ تسی کی کرن آئے سی؟ اگر تسی یہ فیصلہ کر لیتا ہے سیاست دانوں نے تو پھر ساڈے بار کیوں ویکھ دے ہو کہ اسی سچ بولیں گے؟ پھر تو تسی اپنے سے کمزور نو کہہ رہے چل مار انہوں گنڈے نو، خود تو اتنے بڑے ہو. یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو فائنلی فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس ملک کے اندر آپ نے کیا سسٹم لانا ہے. یہ فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف ایسوسیشن کرتے رہیں گے ہم اس پہ بات، بٹ ڈو یو وانٹ ڈیموکریسی ان دس کنٹری اور ڈو یو ناٹ وانٹ ڈیموکریسی ان دس کنٹری؟ اینڈ ڈو یو وانٹ پاپولر پالیٹیشینز اور the second one will be acceptable? Because he will be quiet and he will be quiet because you want to survive. آپ کا سارا سیاسی سسٹم سروائیول میں چلا گیا. آپ ہماری طرف کیا دیکھ رہے ہیں اور ہمیں کیا بلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ پروگرام نہیں کرنا چاہیے، ٹوٹیوں پہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، کان ادھر سے نہیں پکڑو ادھر سے پکڑو. کیا اس سے فرق پڑ جاتا ہے؟ ہمارا جو ایک سسٹم ہے جرنلزم کا، ہم اپنے آپ کو خود درست کر لیتے ہیں. میں نے سوچا تھا میں پیکا کی بات کروں گی، اب پیکا کا آپ لے لیں. ہم نے منت اور ترلے کیے تھے انوشا رحمان صاحبہ کے کہ آپ یہ مت لائیں پیکا کا لا، اسے جرنلسٹ جو ہیں ان کے پر قدغنیں لگیں. انہوں نے کہا نہیں منیزے، ہم تو یہ آپ کی خواتین کے لیے لا رہے ہیں اور آپ خاتون ہو کے اس کی مخالفت کر رہے ہیں.
आपको पता है जब ये कानून लाया गया तो सिर्फ 2 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे पूरे पंजाब में. सो क्या आपका फिर अगर आपने 2 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स अगेंस्ट थाउजेंड्स ऑफ कंप्लेंट्स रखने थे, सो यू आर नॉट सीरियस अबाउट दिस प्रोटेक्टिंग विमेन. आपको क्या ज़रूरत थी पीका लाने की? अब जब हमें बुलाते हैं तो कहते हैं कि जी आप इसको इम्प्रूव कर दें. हम क्या उसको इम्प्रूव करें? आप इसको वापस लें इस पीका के कानून, क्योंकि इसके अंदर आपके पास एक डेफेमेशन का कानून है. आपने क्या किया डेफेमेशन के साथ? आपने उसके अंदर क्रिमिनल एलिमेंट ले आए. जब आप क्रिमिनल उसके अंदर वो लाते हैं तो आप जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो इतना हाई कर देते हैं कि वकील कहते हैं कि जी हम प्रूव ही नहीं कर पाते. तो उसको आप जिस तरह बाकी मुल्कों में एक सिविल वो है लॉ, तो आप उसको उसका सिविल लॉ बनाएं. आप उसको क्यों क्रिमिनल करते हैं? सो मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने आर्टिकल 19 की बात की मतीउल्लाह साहब, मैं उससे भी आपसे डिसएग्री करती हूँ. आर्टिकल 19 तो कंडीशनल है हमारे ऊपर. आप सबके बारे में बात कर सकते हैं मगर आप जुडिशरी के बारे में नहीं कर सकते, आप आर्म फोर्सेस के बारे में नहीं कर सकते, आप सिक्योरिटी के बारे में नहीं कर सकते. तो क्या ये हमारे मुल्क का सच नहीं है कि जुडिशरी एंड द आर्मी हैव बीन एट द हार्ट ऑफ every political change in this country? Has Benazir not said it? Has Zulfikar Ali Bhutto not said it? Has Mian Nawaz Sharif not said it? Has Shehbaz Sharif not said it? Has the military not apologized for being in power? तो फिर आप क्यों आर्टिकल 19 को कंडीशनल कर? मैं तो इसको नहीं समझती कि ये फ्री एक्सप्रेशन मेरे लिए गारंटी करता है. ये जो जितने कानून आए हैं ये तो इस अम्ब्रेला कानून से आए हैं. मैं तो कहती हूँ आप आर्टिकल 19 को रिपील करें. क्यों आप इसको कंडीशनल जो है कर रहे हैं? सो देखिए, ये आज जर्नलिस्ट फ्रीडम डे है. 58 जर्नलिस्ट हैव बीन अरेस्टेड ऑन पीका चार्जेस एक्सेट्रा. मुझे आज अपने इतने पुराने सहाफ़ी याद आ रहे हैं जिनको बेदर्दी से मारा गया. इरशाद मुस्तोई वन ऑफ देम फ्रॉम बलोचिस्तान, उसको अपने डेस्क पे बैठे बैठे मार दिया गया. सलीम शहजाद है. सलीम देखिए जी, लातादाद है, किन किन के नाम लें. मगर द पॉइंट इज कि जो छोटे सूबों से आए हैं उनके ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन शुरू भी नहीं होती. इधर तो फिर भी हम अपना वो कर लेते हैं. मेरी बहन खवातीन की इन्होंने बात की. खवातीन के साथ आप लोग क्या करते हैं? मैं आपको एक सॉरी मुझे ये कहना पड़ रहा है, मगर जब खवातीन के खिलाफ पीटीआई हुकूमत ने एक कैंपेन शुरू की थी तो सारी खवातीन ने मिलके एक दस्तावेज दिए थे, पिटीशन भी दी थी, दस्तावेजात भी दिए थे कि और एविडेंस दी थी कि ये लोग हैं जो हमें ट्रोल करते हैं. उस वक्त जो ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर थी वो शिरीन मज़ारी साहिबा थी. उनको बुलाया गया और उनसे कहा गया कि ये लोकल काउंसलर कौन है. तो उन्होंने ये जवाब दिया कि हमने तो इस लोकल काउंसलर को अपॉइंट ही नहीं किया. तो फिर किसने अपॉइंट किया था? जब आपको यही नहीं पता कि आपके जो लोअर केडर हैं वो कौन अपॉइंट करते हैं, तो फिर आपको क्यों ताज्जुब होता है जब 9 मई होता है? सो देखिए, सियासतदानों को भी और सियासी पार्टीज़ को भी ये देखना चाहिए कि उनकी अपनी पार्टीज़ के अंदर कितनी जमहूरियत है और वो किस हद तक जमहूरी तकाज़ों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं. और अगर उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि यहाँ पे सिस्टम जमहूरियत का नहीं रहना और कोई और सिस्टम लाना है, तो फिर ये एक्सपेक्टेशन सहाफ़ियों और वकला से ना रखें या सिविल सोसाइटी से ना रखें कि वो आपकी जंग जो है वो लड़ेंगे. तो मैं समझता हूँ मैडम ने हमें जो थोड़ी बहुत सुस्ती छाई थी वो भी अपनी गुफ्तगू से दूर कर दी है. जब तक सानू फा ना लग्या साडा कोई भी भा ना लग्या, जब तक सानू फा ना लग्या साडा कोई भी भा ना लग्या ते जीवन वल वलेवें वर्गा सीधा एक भी राह ना लग्या. बहुत शुक्रिया, मेहरबानी. लबों पे मोहर लगी है मगर नजर में ज़िया है. लबों पे मोहर लगी है मगर नजर में ज़िया है. कफ्स की कैद में अब तो मजाज राहे वफा है. जिएंगे हम भी के जीना ही हक की ताकत है. जिएंगे हम भी के जीना ही हक की ताकत है. तुम्हारा जबर ही दरअसल, तुम्हारा जबर ही दरअसल हमारी जीत की इब्तिदा है.